الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد مجھ سے متعلق آپ لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کا مختصر جواب دے سکوں، اور اس سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے سوالات بہت اہم ہیں اور ان سے آپ کی اس کورس میں دلچسپی کا بھی بخوبی علم ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ آپ اصحاب علم نے اتنی دلچسپی لی ہمارے اس کورس میں، اور اس سے آپ کے ان سوالات سے ہمیں مزید بھی اپنے کورسز کو بہتر بنانے کا اور اپنی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے پیش کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو نیچرلسٹ ہیں، نیچری قانون فطرت کے لیے عقل کو معیار ٹھہراتے ہیں، تو عقول تو متفاوت ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں قانون سازی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، عقول متفاوت ہوتی ہیں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور ہمارے نزدیک یہی بات صحیح ہے، لیکن جو لوگ عقل و فطرت کو معیار بناتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ عقل عام جسے کہا جاتا ہے، ایک عام آدمی کی سطح کی عقل، وہ ایک معیار کے طور پر اس کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کامن سینس یا عقل عام جو ہے تو یہ ایک معیار کے طور پر اس کے ذریعے ہم جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، اور تفصیلات میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن مبادی میں بہت حد تک اتفاق وہ دکھاتے ہیں یا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے معتزلہ کا ہمارے ہاں رہا کہ ان کا موقف یہ تھا کہ افعال اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، یہ گویا ان کی ایک قسم کی ذاتی خصوصیت ہے یا ایسی صفت ہے جو لازماً ان کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اور وہ جو فعل کی اچھائی یا برائی ہے، اس کا حسن ہے یا قبح ہے، وہ عقل کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس پر بھی ظاہر اشاعرہ کی جانب سے خصوصاً یہ اعتراض ہوتا تھا، امام غزالی رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے واضح کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے اور اس میں کئی غلطیاں ہیں، کئی غلط فہمیاں ہیں۔ تو ہمارا موقف تو یہی ہے، لیکن جو لوگ اس کے قائل ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کو معیار کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے۔ باقی جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس کو قانون سازی کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ظاہر ہے بنیادی طور پر وہ اتباع ہوا ہی کی ایک شکل ہے جس کو عقل یا عقلی معیار کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں، یعنی اصل چیز وہ کیا کرتے ہیں، خواہشات نفس کی عقلی توجیہ کر کے اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ جیریمی بینتھم مشہور انگریز فلسفی قانون گزرا ہے جس نے افادیت کا یا لذت پسندی کا نظریہ دیا، یوٹیلیٹیرینزم جسے کہتے ہیں۔ اس کا معیار یہ ہے، جو عقلی طور پر وہ اخلاق کے لیے معیار بناتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہر وہ کام اچھا ہے جو انسان کو لذت دے، اور جو اس لذت کی راہ میں رکاوٹ ہو وہ برا ہے۔ اب ایک کام سے کسی کو لذت پہنچے گی، کسی کو تکلیف پہنچے گی، تو اس کا کہنا یہ ہے کہ قانون سازی ایسے ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مزہ آئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لذت ملے۔ قانون اس طرح بنانا چاہیے۔ ہم مثال کے طور پر فلاں چیز پر ٹیکس لگائیں یا نہ لگائیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹیکس لگانے سے کیا ہوگا اور نہ لگانے سے کیا ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مزہ آنے کا معیار ہمیں کس نتیجے تک پہنچاتا ہے، یہ اس کا تصور ہے، اور یہ اخلاقیات کا افادیت پسندی کا یا لذت پسندی کا تصور ہے۔ اور بدقسمتی سے یہی تصور آپ دیکھیں تو بہت سارے مسلمان یعنی لکھنے پڑھنے والوں کے ہاں آپ کو نظر آئے گا، اور بسا اوقات ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بات اصل میں جیریمی بینتھم کی ہے اور وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور اس کا ہمارے مذہب کی روح سے اور ہمارے اصولوں کی روح سے کیا مطلب بنتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، اس پر وہ غور ہی نہیں کرتے۔
एक अहम सवाल अशायरा, मातुरिदिया, हनाबिला, मुतज़िला के मुताल्लिक़ किया गया है कि तसव्वुर क़ानून की बहस में उनका मौक़िफ़ क्या बनता है। देखें, बहुत मुश्किल सवाल है और इस पर बहुत ज़्यादा तफ़सील की ज़रूरत है, लेकिन मुख्तसरन इतना ज़िक्र किया जा सकता है कि ये मुतज़िल यानी हमारे यहाँ जो कलामी मज़ाहिब हैं, यहाँ तक कि जो मुतज़िला भी हैं, जिनको हम अक्सर तनक़ीद का निशाना बनाते भी हैं और बनाना भी चाहिए, वो भी सेकुलर नहीं थे। यानी उनका भी जो नुक्ता आगाज़ था वो वही की रोशनी से ही इस्तिफ़ादा करने के कायल थे। यानी चाहे वो इसके कायल हों कि अफ़आल का हुस्न क़ुब्ह ज़ाती है, अक़ल से उस हुस्न क़ुब्ह को पहचाना जा सकता है और पहचानने के बाद अक़ल का ये फ़ैसला मानना लाज़िम होता है। ये सारी बातें, इसके लिए इस्तिदलाल जो उनका था वो कुरान और सुन्नत से ही था। यानी ऐसा नहीं था कि उन्होंने वही को, कुरान सुन्नत को यकसर एक तरफ रख कर अलग से कुछ मेयारात कायम किए हों, बल्कि जो भी उनका फ़िक्री सांचा था उसके लिए इस्तिदलाल वो कुरान और सुन्नत से ही करते थे। ये अलग बात है कि हमारे नज़दीक वो इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। तो अगर मुतज़िला ऐसे हैं तो फिर अशायरा और मातुरिदिया का तो ज़ाहिर है, और इसी तरह हनाबिला का तो और भी ज़ाहिर है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो नुसूस से ही उनका सारा इस्तिदलाल होता है, अलबत्ता मनाहिज इस्तिदलाल में फ़र्क होता है। इसके बरक्स तसव्वुर क़ानून के मुतालिक जो मबाहिस हमारी गुफ्तगू में आए पिछले 200-250 साल से, जो मबाहिस उसूल क़ानून में ज़िक्र किए जाते हैं, उनमें दीगर उलूम की तरह यहाँ भी मसला ये है कि वो एक लादीनी तसव्वुर है। उसमें वही को, नबूवत को, अंबिया की तालीमात को सिरे से बहस में लाया ही नहीं जाता। वो है ही एक बेखुदा बेदीन तसव्वुर। खुदा को, दीन को, अंबिया की तालीमात को एक तरफ रख कर सिर्फ अकल पर हम सोचें कि ये नतीजा निकलेगा या वो निकलेगा, ये उनका इस्तिदलाल का तरीका है जो हमारे नज़दीक बिल्कुल ज़ाहिर है कि गलत है। इसी ज़मन में ये सवाल किया गया है कि इब्न रुश्द ने किस किताब में इस मौक़िफ़ का ज़िक्र किया है। देखें, बड़ी मशहूर किताब है, इमाम गज़ाली ने फ़लासिफ़ा पर तनक़ीद के लिए जो बहुत ही आला दर्जे की किताब लिखी थी, तहाफ़ुतुल फ़लासिफ़ा। तहाफ़ुत में उन्होंने फ़लासिफ़ा के उसूलों को और उनके मनहज को और उनके इस्तिदलाल को खालिस अक़ली बुनियादों पर निशाना बनाया और दिखाया कि फ़लासिफ़ा जो बड़े अक़लियत के अलमबरदार हैं, बड़े मशहूर हैं अक़लियत के सिलसिले में, लेकिन उनका सारा निज़ाम कितना गैर अक़ली है। इब्न रुश्द ने बाद में इमाम गज़ाली के इस मौक़िफ़ पर तनक़ीद के लिए किताब लिखी, तहाफ़ुतुत तहाफ़ुत के नाम से। यानी उन्होंने इमाम गज़ाली की तहाफ़ुतुल फ़लासिफ़ा में तहाफ़ुत दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने अरिस्टो और बाज़ दीगर यूनानी फ़लसफ़ियों की किताबों की शरह भी लिखी। इब्न रुश्द का बुनियादी इस्तिदलाल ये है कि इमाम गज़ाली ने जो तनक़ीद की है वो मुस्लिम फ़लासिफ़ा पर किसी हद तक सादिक़ आती भी हो, तो वो यूनानी फ़लसफ़ियों के तसव्वुर पर सादिक़ नहीं आती वो तनक़ीद, क्योंकि अरिस्टो का ये नहीं कहना था, वो कहना था। वो गोया अरिस्टो को इस तरह उसका दिफ़ा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इमाम गज़ाली का ज़ाहिर है, और वो तहाफ़ुतुल फ़लासिफ़ा के शुरू में बता भी देते हैं कि उनका टारगेट यूनानी फ़लसफ़ी नहीं है, बल्कि उन फ़लसफ़ियों की तालीमात, उनके तसव्वुरात मुसलमानों में जिस तरह राइज हैं, और यहाँ उस फ़िक्र के जो बड़े बड़े असातीन हैं उनकी फ़िक्र को मैं तनक़ीद का निशाना बना रहा हूँ। तो इब्न रुश्द ने यूँ कहें वो उस चीज़ के दिफ़ा की कोशिश की जिस पर इमाम गज़ाली ने हमला ही नहीं किया था। तो बहरहाल इब्न रुश्द की ये जो शुरू हैं यूनानी फ़लसफ़ियों की, और इसके अलावा जो तहाफ़ुत तहाफ़ुत के नाम से उनकी किताब है, ये मग़रिब में बड़ी मशहूर रही हैं ये किताबें, और इन्हीं के वास्ते से ये चीज़ें दोबारा यूरोप
में ज़ेर बहस आने लगी। एक सवाल दस्तूर और कानून के मुतालिक किया गया है कि उनके दरमियान फ़र्क समझाएं। देखें, दस्तूर भी एक कानून ही होता है, लेकिन दो अहम फ़ुरूक हैं जिनको जहन में रखना चाहिए। एक तो मौजू के लिहाज से कि कानून उमूमी तसव्वुर है और उसमें सज़ाओं का कानून भी आता है, उकूद का भी आता है, निकाह व तलाक का भी आता है, तिजारत का भी आता है, बहुत सारे मौज़ूआत उसमें आते हैं। उन्हीं मौज़ूआत में एक मौज़ू है निज़ाम हुकूमत का। हुकूमत कैसे काम करती है, हुकूमत वजूद में कैसे आती है, हुकूमत की शाखें कौन सी हैं, किसके पास क्या इख्तियार है, हुकूमत और अवाम का आपस में ताल्लुक़ क्या है, वगैरह वगैरह। ये जो सवालात हैं, ये जिस कानून में होते हैं और जिस कानून में इन सवालात का जवाब आपको दिया जाता है, उस कानून को दस्तूर कहते हैं। यानी दस्तूर वो कानून है जो आपके निज़ाम हुकूमत, निज़ाम रियासत की तश्कील करता है। तो एक तो ये फ़र्क, जौहरी फ़र्क है, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो सज़ाओं का कानून हुआ या उकूद का कानून हुआ, तिजारत का कानून हुआ, आइली कवानीन हुए, ये सारे दस्तूर से बाहर हैं। दस्तूर का ताल्लुक़ निज़ाम हुकूमत और सियासत से है। ये बुनियादी जौहरी फ़र्क है। और दूसरा फ़र्क ये है, पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ दस्तूर तहरीरी शक्ल में मौजूद है और जहाँ रियासत को विफाकी रियासत कहा जाता है, जहाँ मुख्तलिफ इकाइयाँ मिलकर एक विफाक की तश्कील करते हैं, तो वहाँ दस्तूर को दीगर कवानीन पर फ़ौक़ियत हासिल होती है, बालादस्ती हासिल होती है। बाकी कवानीन दस्तूर के मातहत होते हैं और बाकी कवानीन उस वक्त तक जायज़ समझे जाएंगे जब तक वो दस्तूर से मुतसादिम ना हो। अगर वो दस्तूर से मुतसादिम होंगे तो उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये दो बुनियादी फ़ुरूक हैं, इनको जहन में रखना चाहिए। एक सवाल ये किया गया है कि पाकिस्तान में ज़्यादा कसूर किसका है नफाज शरीयत की जद्दोजहद में, उसकी राह में रुकावट, बड़ी रुकावट कौन सी है, मुक़न्निना, अदलिया, इंतज़ामिया। और इस ज़मन में हज़रत मौलाना समीउल हक़ शहीद रहमहुल्लाह के एक कौल का हवाला भी दिया गया है कि वो कला इसकी राह में बड़ी रुकावट हैं। मेरे ख्याल में ये मौक़िफ़ बहुत हद तक दुरुस्त है, मुझे इससे इत्तेफ़ाक है। वो कला इस राह में रुकावट हैं। इस बात में बड़ी हद तक सदाकत है। और ज़ाहिर है, जब किसी शख्स की रोज़ी रोटी का मसला हो तो वो तो जितना लंबा खींचना उसके लिए मुमकिन हो वो लंबा खींचता जाएगा। लेकिन ये पूरी हकीकत बहरहाल नहीं है। मैं बसद अदब व एहतराम अर्ज़ करूँगा, क्योंकि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में देखें तो आमिरियत की जितनी भी शक्लें हमारे यहाँ हैं, फ़ौजी आमिरियत की सूरत में हों या सिविल आमिरियत की सूरत में हों, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए सबसे आगे बढ़कर आने वाले भी वकील ही होते हैं और वही ये हौसला रखते हैं कि वो फ़ौजी हुक्मरानों को भी बता सकें, दूसरों को भी बता सकें कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो कानून और दस्तूर की रूह से गलत है। इस पर उनको ज़ाहिर है इसका ख़मियाज़ा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन हर तबके की तरह इस तबके में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कानून और उसूल की बात करने वाले भी हैं और कानून और उसूल को ज़ाती अगराज़ के लिए इस्तेमाल करने वाले भी हैं। तो इस वजह से बात दरमियानी सूरत की दुरुस्त है कि बड़ी हद तक ये तबका शायद ज़िम्मेदार हो, लेकिन बहरहाल कानून और उसूल की जद्दोजहद में इस तबके का बड़ा किरदार भी अपनी जगह मुसल्लम है। इसी ज़िमन में एक सवाल ये भी किया गया है कि वकील का इस्लामी निज़ाम में क्या किरदार हो सकता है। ज़ाहिर है, एक तो वकालत बिलखुसूमत का तसव्वुर है जिस पर आपने खूब रोशनी डाली है, और वो तो जो मुकदमे के फ़रीक होते हैं उनकी मुआवनत के लिए और उनकी बात ज़्यादा बेहतर तरीक़े से पेश करने के लिए उनका किरदार होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो कानूनी निज़ाम राइज है उसमें वकील सिर्फ इस कदर उसका काम नहीं होता, बल्कि इसके अलावा उसका एक और काम भी होता है, और वो हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ भी ये निज़ाम एक दूसरी शक्ल में राइज रहा है, और वो है काजी का या जज का मुआविन होना, कि कानून के फ़हम में उसकी मदद करना। जैसे हमारे फुक़हा ज़िक्र करते हैं कि काजी
کے لیے مفتی کے لیے بنیادی طور پر تو مجتہد ہونا ضروری ہے، لیکن بعد میں جب اس شرط پر عمل ممکن نہیں رہا تو غیر مجتہد کے لیے بھی قضاء یا افتاء کا منصب قبول کر لیا گیا، برداشت کر لیا گیا، لیکن ان پر لازم ٹھہرایا گیا کہ وہ اہل علم سے استفتاء کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ان سے معلوم کریں گے، ان سے رہنمائی لیں گے۔ تو وہ نوعیت یہاں بھی کسی صورت میں اب بھی بالخصوص اعلیٰ عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اور وفاقی شرعی عدالت میں عدالت کی معاونت کے لیے قانون کے ماہرین کو بلایا جاتا ہے۔ وہ کسی فریق کی جانب سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ قانون کے فہم میں عدالت کی معاونت کے لیے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اس سلسلے میں اپنا فہم ہی بتاتے ہیں اور عدالت کے سوالات کا سامنا کرتے ہیں، اور عدالت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان سوالات کے ذریعے ان ماہرین قانون کی رائے سمجھ بھی سکیں اور بسا اوقات قبول بھی کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات عدالت ماہرین کو بلا کر ان کی رائے سن کر اس سے متفق بھی نہیں ہوتی، تو اتفاق یا اختلاف میں آخری فیصلہ ظاہر عدالت کا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ عدالتی معاونت، یہ بھی وکیلوں کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وکیل نے انگریزوں کے اس قانونی نظام میں یہ فرض کیا ہوا ہے کہ اس کا کام عدالت کی معاونت یا اس کا کام قانون کے فہم میں مدد فراہم کرنا نہیں، بلکہ اپنے کلائنٹ کو، اپنے گاہک کو کسی نہ کسی طور بچانا ہے۔ یہ اصل میں بڑا سنجیدہ مسئلہ ہوا ہے۔ اس ضمن میں ایک اہم تصور مسلمانوں کے ہاں حیل کا رہا ہے۔ حیلہ کو بہت سارے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، حالانکہ حیلہ اگر آپ اس کی حقیقت پر غور کریں تو اس کا مفہوم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قانون کے کسی شق کو توڑے بغیر، قانون کے کسی اصول کی پامالی کیے بغیر مسئلہ حل کیا جائے۔ اگر حیلہ ایسا ہو کہ اس سے قانون کے کسی اصول کی پامالی ہوتی ہو تو وہ تو حیلہ شرعاً ناجائز ہوا، تو وہ تو حیلہ رہا ہی نہیں۔ تو اگر وکیل کا کام یہ ہے، یہ وکیل کا تیسرا کام ہوا کہ اس کے سامنے کوئی بندہ آ کے اس سے کوئی قانونی الجھن اسے پیش ہے اور وہ اس کے سامنے ذکر کرتا ہے اور اس سے نکلنے کی راہ پوچھتا ہے، تو اگر وہ اسے اس طرح کا حیلہ بتاتا ہے جس کے ذریعے قانون کی خلاف ورزی کیے بغیر اس کا مسئلہ حل ہو، تو اس میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں، بلکہ یہ تو ایک قسم کی اعانت ہے اور تعاون ہے خیر کے لیے۔ لیکن اگر وہ اس طرح کی حرکتیں شروع کرتے ہیں کہ قانون کا مقصد ہی فوت ہو جائے، تو یہ وہ ممنوع تحیل ہو جاتا ہے جو شرعاً ناجائز ہے۔ تو اس طرح وکیل کے کام کے مختلف پہلو ہیں اور ان پر اسی طرح مختلف پہلوؤں سے بات کی جا سکتی ہے۔ ایک اہم پہلو اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو عدالتی نظام تھا اس میں قاضی کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے تھے اور تفتیش کے اختیارات بھی اس کے پاس ہوتے تھے، اور وہ اپنی جانب سے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بھی ہدایات حکومتی اہلکاروں کو جاری کر سکتا تھا، اور گویا وہی ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھا ہوتا تھا۔ جو انگریزوں نے ہمارے ہاں نظام قائم کیا ہوا ہے، اس میں عدالت کے پاس وہ بہت سارے اختیارات نہیں ہیں، بلکہ اس نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دعویٰ کیا ہے، جواب دعویٰ کیا ہے، اور مدعی نے کیا ثبوت پیش کیے، مدعا علیہ کا موقف کیا ہے، صفائی میں اس کے پاس کیا کچھ ہے۔ وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، وہ از خود کوئی تفتیش نہیں کرتا، ثبوت و شواہد اکٹھے کرنے کے لیے حکومتی اہلکاروں کو حکم نہیں دے سکتا وغیرہ۔ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن ماتحت عدالتیں یہ نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے جو مسلمانوں کا نظام تھا اس میں وکیل کی اس طرح کی ضرورت نہیں تھی جیسے ہمارے ہاں اس نظام میں ہے۔ اس نظام میں چونکہ سارا برڈن، سارا بوجھ فریق مقدمہ پر ہے، اور بسا اوقات اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قانون کی پیچیدگیاں کیا ہیں اور اس نظام میں وہ کیسے اپنے حق کا تحفظ کرے، تو اس وجہ سے اسے وکیل پر انحصار کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور اگر آپ نے وکیلوں کو یکسر ختم کیا تو بہت سارے لوگ اپنے حقوق کی بات عدالت میں کر ہی نہیں پائیں گے۔ اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک
سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی قانون کو میں اسلامی شریعت سے متصادم سمجھتا ہوں تو اس کے خلاف میں اپیل کیسے دائر کروں؟ اپیل نہیں، اس کے خلاف پٹیشن دائر کرنی ہوگی، یعنی درخواست دائر کرنی ہوگی۔ جب ایک عدالت فیصلہ کر لے تو اس کے بعد اگر آپ اس فیصلے سے مطمئن نہ ہوں، اعلیٰ عدالت میں اس کے خلاف جاتے ہیں، اس کو اپیل کہتے ہیں۔ جو پہلی درخواست ہوتی ہے اس کو درخواست کہا جاتا ہے یا پٹیشن کہا جاتا ہے، اور اس خصوصی پٹیشن کو جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو شریعت پٹیشن کہتے ہیں، اور یہ آپ وفاقی شرعی عدالت میں جائیں گے باقاعدہ اس قانون کے خلاف آپ کے پاس جو دلائل ہیں وہ لکھ کر کے اس قانون کی یہ شق شریعت سے متصادم ہے کیوں، تو آپ اس کے دلائل دیں گے، اور وہ جب آپ عدالت میں جمع کرائیں گے تو اس کے بعد عدالت حکومت سے بھی جواب طلب کرے گی، پھر آپ کو بھی بلائے گی، آپ کو بھی سنیں گے، ان کو بھی سنیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ سنائیں گے۔ دیگر عدالتوں میں تو بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، لیکن وفاقی شرعی عدالت میں آپ سادہ درخواست بھی دے سکتے ہیں، یعنی بہتر ہوگا کسی اچھے وکیل سے مشورہ کر کے باقاعدہ دعویٰ دائر کیا جائے، باقاعدہ درخواست دائر کی جائے۔ لیکن اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی بھی عام شہری اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ سادہ کاغذ پر درخواست لکھ کر وفاقی شرعی عدالت میں جمع کرائے۔ تو یہ بہت ہی اہم ادارہ ہے جس کو بدقسمتی سے ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اسی ضمن میں سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ نظر ثانی کا جو اختیار ہے یا اپیل کا اختیار ہے، یہ تو مسائل کا باعث ہے۔ یقیناً ہے، کیونکہ اس میں تاخیر کا عنصر آ جاتا ہے اور ساری بحث پھر سے دیکھنی پڑتی ہے، لیکن اسی معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے نا کہ بعض اوقات فیصلے میں کوئی غلطی ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس پر نظر ثانی یا اعلیٰ عدالت میں زیادہ فہم اور علم رکھنے والے لوگوں کے سامنے اس کا آنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح کا معاملہ ہے نا، جیسے آپ دارالافتاء میں فتویٰ دیتے ہیں تو ایک مفتی صاحب متعلقہ استفتاء کا جائزہ لے کر پھر جزیہ تلاش کر کے اور شرعی حکم بتا کر اپنا جو بھی اس کا موقف بنتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو بڑے مفتی صاحب ہوتے ہیں وہ اس پر نظر ڈال کر لکھ دیتے ہیں الجواب صحیح یا المجیب مصیب، تو اس کے بعد وہ جاری کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اصول یہ ہے کہ جو ماتحت عدالت ہے اس کا فیصلہ اگر اس کے خلاف اپیل نہیں ہوئی، وقت گزر گیا تو وہ تو حتمی ہو جاتا ہے، ورنہ اگر مقررہ وقت میں اپیل ہوئی تو جب تک اپیل کا فیصلہ نہ ہو تو ماتحت عدالت کے فیصلے کو حتمی تصور نہیں کیا جاتا، گویا جب تک بڑے مفتی صاحب نے مصحح نے اس پر لکھا نہ ہو کہ الجواب صحیح، تب تک وہ فتویٰ جاری نہیں کیا جائے گا۔ تو جو اپیل ہوتی ہے یا نظر ثانی کا مرحلہ ہوتا ہے اس کو مقدمے کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں بہرحال اس کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت سارے امور نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ماتحت عدالتوں میں ججز پر ایک فریق کی جانب سے یا دوسرے فریق کی جانب سے پریشر بھی ہوتا ہے، بڑی عدالتوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال نظر ثانی کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، تاخیر اس سے ہوتی ہے، اس تاخیر کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ توہین صحابہ کے متعلق قانون ہمارے ہاں موجود ہے، اس پر سزا موجود ہے، 1980 سے موجود ہے، اور اس پر سزائیں ہوتی بھی رہی ہیں، اس کے تحت مقدمات درج بھی ہوتے رہتے ہیں، سزائیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اگر بعض حالات میں یا بعض واقعات میں ان کا اطلاق نہیں ہوتا تو وہ تو ہمارا عمومی مسئلہ ہے کہ ہم قانون کی پابندی نہیں کرتے، یا جو طاقتور ہوتا ہے وہ قانون سے خود کو بالا تر سمجھتا ہے وغیرہ، تو وہ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن قانون میں یہ سزا موجود ہے۔ ایک سوال اس طریقے سے پوچھا گیا ہے کہ why a lawyer is so much required in the court even if a judge being a partner in the case or person who himself is lawyer but he should be represented in court by his advocate. Why a person being an advocate or an expert of law cannot present in court without advocate and lawyer.
یہ اس پہلے والے ایک سوال کے ساتھ ملتا جلتا سوال ہے کہ کسی آدمی کو کیوں یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنے لیے کوئی وکیل مقرر کرے، حالانکہ بعض اوقات وہ آدمی خود یا تو خود وکیل ہوتا ہے اور یا وہ قانون کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ وکیل ضرور مقرر کرے اور اپنا کیس وکیل ذریعے عدالت میں پیش کرے۔ تو جیسے میں نے پہلے اس کی وضاحت کی تھی کہ ہمارے پاس اس قسم کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہر حالت میں وکیل مقرر کیا جائے۔ وکیل عدالت یہ ضروری نہیں ہے، وکیل عدالتی کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، وکیل صرف موکل کی تسلی کے لیے اور اس کا کیس کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی خود قانون جانتا ہے یا خود وکیل ہے اور وہ اپنا کیس خود کرنا چاہتا ہے تو کوئی عدالت اسے اس بات پہ مجبور نہیں کرے گی کہ اس کی طرف سے وکیل ضرور پیش ہو۔ وہ آدمی اپنے کیس کو خود پیش کر سکتا ہے، آرگو کر سکتا ہے۔ کسی پٹیشن یا پلینٹ جمع کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں ان پرسن پیش ہوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے وکیل کوئی پیش نہیں ہوگا۔ Appearance in person is allowed with every court of law and there is no need that a person must engage a lawyer to represent him in a court۔ تو اس کے لیے میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے کوئی ڈاکٹر اپنے بچے کی سرجری نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا سرجن ہو، اپنی ذات کو ذات کی سرجری نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنا ہی اچھا سرجن ہو، اس لیے کسی آدمی کے لیے بھی بعض اوقات عدالتی کارروائی کے دوران یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کیس کو خود پیش کر سکے۔ بعض اوقات کوئی جذباتی رکاوٹ درمیان میں آتی ہے، کہیں کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے جس کے اندر ایک آدمی خود اپنے کیس کو اس طریقے سے پیش نہیں کر سکتا جیسے اس کا وکیل پیش کر سکے گا، غیر جذباتی طریقے سے۔ تو اس کے لیے اس کی اگر اس قسم کی کوئی مجبوری ہے تو وہ وکیل کرتے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ وکلاء کی نمائندگی کرتے ہوئے دوسرے وکیل اس کی طرف سے پیش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ وکلاء خود اپنے طور پر بہت اچھے اور کامیاب وکلاء کہے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے، یہ چوائس ہے کلائنٹ کا، یہ مقدمہ میں جو بھی فریق ہے یہ اس کا چوائس ہے کہ وہ اپنے لیے وکیل مقرر کرے، ورنہ بغیر وکیل کے حتیٰ کہ سپریم کورٹ تک بھی جہاں دو وکیل کرنے ضروری ہوتے ہیں، ایک وکیل وہ ہوتا ہے جو اس کی طرف سے دستاویزات جمع کرتا ہے، نوٹس ریسیو کرتا ہے جسے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کہتے ہیں، اور ایک وکیل ہوتا ہے جو کیس میں بحث کرتا ہے، وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوتا ہے۔ دو وکیل کرنے ضروری ہیں، لیکن باوجود اگر ایک آدمی پٹیشن دے دے اور لکھ دے کہ آئی ول اپیئر ان پرسن، میں خود اپنی ذاتی طور پر پیش ہوں گا، تو وہ خود ہی سروس بھی ریسیو کرتا ہے، خود ہی ڈاکومنٹ بھی جمع کرتا ہے، اور خود ہی جا کر اپنے کیس میں پیش ہو کر بحث بھی کرتا ہے، پابندی کوئی نہیں ہے۔ ایک سوال میں یوں پوچھا گیا ہے کہ آپ نے بہترین انداز میں پاکستان کے قانونی ڈھانچے پر سیر حاصل گفتگو کی، اس سلسلے میں 2 سوالات کے جوابات درکار ہیں۔ ایک یہ کہ مقدمات کے سلسلے میں وکلاء کا کردار پر گفتگی کی جائے، دوسرا یہ کہ پاکستان کی سماعت اور فیصلوں میں کئی عشرے گزر جاتے ہیں، اس کی فنی وجوہات پر ذرا روشنی ڈالیں۔ تو پہلے سوال کے جو پہلا حصہ ہے اس کے بارے میں تو جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ وکلاء کا کردار مقدمات میں بہت ہے، اور یہ وکلاء کو یہ اختیار جو دیا ہوا ہے یہ صرف مغربی نظام میں یا پاکستان کے رائج نظام میں نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے عدالتی نظام کے اندر بھی وکیل کا تقرر، وکیل کو موقع دینا تاکہ وہ اس کی طرف سے
اپنے موکل کی طرف سے مقدمہ پیش کرے یا موکل کی طرف سے کوئی دستاویز لکھوائے یا کچھ کرے، یہ سارا کچھ وکیل کا تصور تو بنیادی طور پہ اسلام سے آیا ہے۔ لیکن ایک غلط فہمی کا ازالہ یہاں کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ وکلاء کا جو کردار ہے وہ کسی شہری کے اپنے رویے پر منحصر ہے، اس شہری کے اپنے چوائس ہے، اس کی اپنی پسند ہے کہ وہ کسی وکیل کو کرے۔ کسی بھی قانون میں یہ نہیں کہ آپ عدالت میں ہر کیس میں وکیل ضرور مقرر کریں۔ کوئی آدمی اگر اپنا کیس خود پیش کر سکتا ہے تو وہ چھوٹی سی چھوٹی عدالت سے لے کے سپریم کورٹ تک یعنی عدالت عظمیٰ تک کسی بھی عدالت میں خود پیش ہو سکتا ہے۔ وہ درخواست دیتے ہوئے اس میں لکھ دے گا کہ میری طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا، میں خود اپنے کیس کی پیروی کروں گا، اور وہ اپنے کیس کی خود پیروی کر سکتا ہے۔ کوئی عدالت اسے منع نہیں کرے گی کہ وہ اپنے کیس میں پیش نہ ہو۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وکیل کو پیش کرنا فریقین کی اپنی مجبوری یا اپنی ذمہ داری ضرور ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ دو فائدے لیتے ہیں۔ ایک تو عدالتوں کے لیے جس طریقے سے کیس کو پیش کرنے کے جو آداب ہیں یا جو اس کے لیے بحث کرنے کا طریقہ ہے یا جو کوشش کی جا سکتی ہے وہ ایک فریق خود نہیں کر سکتا۔ جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں نا جی کہ کوئی ڈاکٹر اپنے لیے اپنے بچے کا خود سرجری نہیں کر سکتا یا اپنی ذات پہ سرجری خود نہیں کر سکتا، اسی طرح جب آپ اپنے کیس میں خود پیش ہو جائیں تو اس میں جذباتیت ہو جاتی ہے کبھی کبھی، بلکہ بعض اوقات تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آدمی خود بہت اچھا وکیل ہے، جب اس کا کیس ہوتا ہے تو وہ خود اپنے کیس میں خود پیش نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ مشکل کیسوں میں وہ دوسرے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن جب اس کا اپنا ذاتی کیس ہوتا ہے تو اس میں نارملی اس کی طرف سے کوئی اور وکیل پیش ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جب بھی اپنے ذاتی کیس میں کہیں بھی پیش ہوگا تو اس دوران میں وہ بحث کے ساتھ اس طرح سے انصاف نہیں کر سکے گا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے ایک آدمی جو اپنے ذات جو خود فریق ہو اس مقدمے میں وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ جب ایک دوسرا آدمی اس کی طرف سے بحث کرتا ہے تو وہ اس کیس کو صرف فائل کی حد تک اور شواہد کی حد تک رہ کے بات کرتا ہے۔ تو یہ وکیل کا تقرر عدالتی نظام کی ضرورت نہیں ہے، یہ فریقین کی ذاتی ضرورت ہے، اپنی سہولت ہے۔ دوسرا اس میں یہ کہا جائے کہ وکیل کا تقرر کرنے کے لیے مطلب ہے جب آدمی اپنے چوائس سے اپنی مرضی سے کسی وکیل کو مقرر کر سکتا ہے تو وہ وکیل اس کی طرف عدالت اس کے بارے میں جو بھی مناسب ہوتا ہے اس قسم کا فیصلہ کرتی ہے۔ وکلاء کی کردار لیکن اب یہ بھی ایک اور سوال یہاں پوچھا گیا ہے، جب وہ اس کا وقت آئے گا تو اس پہ بحث کی جائے گی کہ اس میں یہ ہے کہ وکلاء شاید مقدمات کی طبالت کے لیے کی ذمہ داری وکلاء پر پڑتی ہے۔ اس کے بارے میں جواب میں اس سوال کے اوپر بات کرتے ہوئے پورے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بات کروں گا تو وہ اس کا جواب وہاں مل جائے گا۔ اس سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ پاکستان میں مقدمات کی سماعت اور فیصلوں میں جاتا ہے، اس کی فنی وجوہات پر ذرا روشنی ڈالیں۔ تو بات یہ بنتی ہے کہ اگر تو ایک ہی عدالت جس طرح اسلامی نظام ہے اس کے اندر ایک آدمی، میں نے اس میں بنیادی طور پہ بتایا تھا کہ چونکہ اسلامی نظام کے اندر ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، اور اگر کسی جگہ یہ سوچا جائے یا یہ خیال آ جائے کہ شاید وہ سچ نہیں بول رہا تو اسے حلف دیا جا سکتا ہے، اور وہ حلف میں تو کسی صورت میں بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا اور حلف پہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن ہمارا کردار کہاں تک پہنچا ہوا ہے بدقسمتی سے، اور ہم کس بات کی خاطر غلط بیانی کر سکتے ہیں اور کتنی چھوٹی سی چیز کی وجہ سے ہم غلط حلف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی وجہ سے ہماری عدالتوں میں
جو طریقہ ہے کہ دونوں فریق حاضر ہوں، دونوں کی طرف سے گواہ پیش ہوں، گواہوں کا بیان مکمل طور پر ریکارڈ کیا جائے، لکھا جائے، اور پھر اس پر تفصیلی جرح ہو، اور پھر درمیان میں جتنی درخواستیں آئیں ان درخواستوں پر بھی الگ الگ فیصلہ ہو، اور آخر میں جا کے مقدمہ تو کسی ایک ادنا فیصلہ ہونے میں 1 سال سے لے کے 5-6 سال یا بعض صورتوں میں 10 سال لگ سکتے ہیں کسی ایک عدالت میں۔ اب ایک عدالت سے جب فیصلہ ہوا تو اس کی اپیل دوسری عدالت میں، اوپر والی عدالت میں ہو سکتی ہے، اس سے اپیل تیسری عدالت میں ہو سکتی ہے یعنی ہائی کورٹ میں، اس سے اپیل سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ تو کم از کم یہ چار ہم کہہ سکتے ہیں درجے ہیں عدالتوں کے، اور ان میں سے جب گزر کے آدمی جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ٹائم لگتا ہے، کسی عدالت میں 10 سال لگتے ہیں، کسی میں 5 لگتے ہیں، کسی میں 2 لگتے ہیں، کسی میں، اور کہیں یہ بھی ہمارے پاس یہ سمجھتی ہے کہ اپیلوں کے سلسلے کی ایک جواز کیا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ایک عدالت نے ممکن شہادت کے ایک خاص حصے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہو اور اس کو فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو چلے اس سے ذرا زیادہ تجربے والے لوگ اسے دیکھ لیں۔ اب جب زیادہ تجربے والی یعنی اوپر والی عدالت جب کسی کیس کو دیکھتی ہے تو جب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے اندر کوئی فنی خرابی ہوئی ہے یا کوئی کارروائی میں کوئی کمی ایسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے فیصلہ، اگر وہ کمی نہ ہوتی تو فیصلہ شاید مختلف، وہ کیس کو ریمانڈ کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس کیس کو دوبارہ دیکھیں، اس پہ کچھ شہادت مزید ہونی ہے یا کچھ کاغذات یا دستاویزات مزید ڈھونڈنی ہے، تو وہ اس کے لیے دوبارہ نیچے آ جاتا ہے کیس اور وہاں سے پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے چونکہ ہمارے نظام کے اندر یہ اپیل در اپیل کا اور بعض اوقات ایک عدالت میں کیس چل رہا ہوتا ہے اور اسی عدالت میں مختلف آرڈر پاس ہوتے ہیں مختلف تاریخوں پہ، اور ان میں سے بہت سارے آرڈر ایسے ہوتے ہیں جو قابل اپیل ہوتے ہیں، تو کوئی آدمی جو کیس کو خود طویل کرنا چاہتا ہے وہ ان میں سے کسی آرڈر کو لے کے آگے اپیلوں میں چلا جاتا ہے، جگہ پہ رہتا ہے، اور درمیان میں ایک شاخ لے کر اس کے اوپر اپیلوں میں وقت لگا دیا جاتا ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان کبھی کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی ایک فریق کا کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیس کمزور ہے، جس کا کیس کمزور ہوتا ہے وہ اپنے کیس میں اپنا ایک تحفظ کرنے کا ایک طریقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کیس کو طویل کرتا رہے، تو کیس کی طوالت کی وجہ سے طوالت کے لیے وہ اپیل در اپیل کر کے کیس کو لمبا کرتا ہے، یا بعض اوقات اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے بہانے ڈالتا ہے، کبھی بحث کرنی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا وکیل موجود نہیں ہے، وہ دوسری عدالتوں میں گیا ہوا ہے، یا بعض اوقات کوئی جائز قسم کے طریقے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مجبوری ہوتی ہے کیس کو طویل کرنے کا، لیکن زیادہ تر کمزور کیس والا فریق اپنے کیس کو طویل کرتا رہتا ہے تاکہ اس دوران میں شاید راضی نامے کی گنجائش بن جائے یا شاید چھوڑ دے مقدمہ بازی اور یہ فریق سمجھے کہ میں جیت گیا ہوں۔ تو اس کے اندر بہت مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات کئی دہائیوں تک مطلب 20-30 سال لگ جاتے ہیں اور مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، جس کے لیے عام طور پہ مشہور ہے کہ دادا مقدمہ کرتا ہے اور پوتا اس کا فیصلہ سنتا ہے جا کر۔ تو یہ ایک مجبوری ہے اور حقیقت ہے، اور اس کی وجہ ہمارے کردار کی کمی ہے، سچ نہ بولنا ہے۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ موجود ہے کہ اگر دونوں فریق اس بات پہ تیار ہو جائیں کہ وہ اپنا کیس کسی منصف کے ذریعے فیصلہ کریں، تو وہ جس دن عدالت میں کیس ہوگا، جس دن دونوں فریق حاضر ہوں گے، پہلے مہینے کے اندر وہ عدالت میں بیان کر دیں کہ جی ہمیں کسی منصف کے پاس، کسی ثالث کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی بھی تجربہ کار آدمی کے پاس ہمیں بھجوا دیں، ہم وہاں سے فیصلہ کروا لیں گے، عدالت اس کے پاس فیصلہ کر دے گی، اور وہ آدمی جو فیصلہ کرے گا وہ حتمی ہوگا، عدالت اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے اس فیصلے کو نافذ کر دے گی۔ لیکن یہ قانون میں پچھلے 20 سال سے یہ شک قانون میں موجود ہے، لیکن ہمارے بہت سارے حتیٰ کہ دیندار طبقے کے لوگ بھی اس پہ لیے تیار نہیں ہوتے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیس کمزور ہے تو وہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو شرعی عدالتوں سے یا شرعی طریقوں سے یا انصاف کے طریقوں سے یا ثالثی کے طریقوں سے بچا کر
اسی طریقے سے جو ہمارا عدالتی نظام چل رہا ہے اس نظام کے مطابق کیس کا فیصلہ کرنا پسند۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جسٹس صاحب نے پاکستان کے عدالتی نظام پر لیکچر کے دوران ایک جگہ فرمایا کہ پاکستانی عدالتوں کے 95% فیصلے اسلامی ہوتے ہیں، کیا اس بات کو تھوڑا مزید واضح کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ عدالتی نظام میں نے جس طرح سے اس میں لیکچر میں آیا تھا کہ عدالتی نظام ہمارے پاس دو قسم کے ہیں، دیوانی نظام ہے، فوجداری نظام ہے۔ اب دیوانی نظام میں زیادہ تر زن زمین کے مقدمات ہوتے ہیں، اور ان مقدمات کے لیے شریعت ایکٹ کے تحت قانوناً یہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ جب آپ عدالت جب کسی مسئلے پہ فیصلہ کرے گی تو وہ فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق فریقین کے مسلک کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس لیے وراثت کا چاہے مقدمہ ہو، چاہے آئلی قوانین کا مقدمہ ہو، چاہے ہبہ تبلیغ کا مقدمہ ہو، چاہے شفا کا مقدمہ ہو، چاہے معاہدات اور ان کی خلاف ورزی کا مقدمہ ہو، چاہے کسی قسم کا دیوانی مقدمہ ہے، تو اس کے اندر نظام یا طریقہ کار مختلف ہے، لیکن جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اور اس میں فقہ کے عام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، متعلقہ فقہ کے عام اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا دیوانی مقدمے میں تو فیصلہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اس میں جو کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ دیوانی عدالتوں میں بعض اوقات مثلاً آئلی قوانین میں ایک قانونی شک ایسی ڈالی گئی جس پہ اختلاف ہے کہ وہ اسلامی طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جس میں دادا کی وراثت سے پوتے کا حصہ، یا ایک طلاق، تین طلاقوں کا مسئلہ، یا اس قسم کی چیزیں، تو اس میں تو اختلاف تھوڑا سا، وہ 5% تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ہے، لیکن 95% کے جو فیصلہ فائنل فیصلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے شریعت کے مطابق ہوگا، اور شریعت پہ بیس کیا ہوگا اور فقہ کے مطابق ہوگا۔ لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس میں فرق ہے، کیونکہ اس کے اندر شہادتیں ریکارڈ کرنے کا طریقہ، دونوں فریقوں سے گواہیاں لینا، دونوں فریقوں کو دوسروں کی گواہ پر اعتراض کرنے کے لیے جرح کرنے کا موقع دینا، پھر دونوں فریقوں میں سے جس فریق کو بھی اعتراض ہو وہ اپنے کیس کو اپیل میں لے کے جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں اسلامی نظام سے ہٹ کے ہیں۔ تو جو پروسیجر ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ بے شک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام کے مطابق نہیں، جو لیکن دیوانی مقدموں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ جاری نظام کا تعلق ہے، اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ جرائم کی تعریف دی گئی ہے کہ یہ چیزیں جرائم ہوں گی، وہ جرائم جو پاکستان کے تعزیرات پاکستان میں دی گئی ہیں وہی جرائم ہمارے جو دینی احکام ہیں یا فقہ ہیں اس کے اندر بھی انہیں جرائم سمجھا گیا ہے، اور انہیں جرائم کے طور پہ ان کے بارے میں مختلف قسم کے رائے دی گئی ہے۔ تو اگر وہ جرائم ہیں تو ان جرائم میں زیادہ تر جو سزائیں ہیں وہ تعزیری ہیں، اور تعزیری سزائیں اسلامی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو وہ قاضی مطلب کیس کے شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت کی ثوابدید پر ہوتی ہیں، تو اس لیے تعزیری سزا کے لیے اگر ایک تعداد مقرر ہو گئی کہ سزا دی جائے گی تو اتنی سزا دی جائے گی، وہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اسلامی نظام کے مطابق ہم دیکھیں تو اختلاف نہیں ہے۔ جہاں تک کچھ اور سزائیں ہیں، جہاں حدود کی سزائیں آتی ہیں، جہاں عرش، دیت یا دمان کی سزائیں آتی ہیں، وہ پہلے تو نہیں تھی ہمارے نظام میں، لیکن اس 1980 کی دہائی میں اس کے اندر قانون میں ترمیم، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں اب ایسی ہیں جو اسلامی شریعت کے مطابق وہاں تعزیرات پاکستان میں ڈال دی گئی۔ اسی طرح سے پہلے جو معافی کا قانون ہوتا تھا کہ کسی سزا پہ معافی نہیں دی جا سکتی سوائے قانون میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ صرف گورنر یا صدر سزاؤں میں تخفیف کر سکتا ہے، اور فریقین کو آپس میں بعض ایسے مقدمات جو
ناقابل راضی نامہ ہیں ان میں سزا میں یا راضی نامہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، یا سزا میں تخفیف کرنے کا یا معافی دینے کا اختیار نہیں ہے، اس میں بھی ترمیم ہو گئی اور مجموعہ ضابطہ فوجداری میں امینڈمنٹ ہو کر، اور ایون عدالتوں کے فیصلے آ گئے کہ صدر یا گورنر کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ قتل کے مقدموں میں فیصلہ معافی دیں یا کسی کی سزا منسوخ کریں یا ترمیم کریں، وہ یہ کام صرف اس کے لواحقین کو اور اس کے ورثاء کو ہے۔ تو اس لیے کہا یہ گیا کہ یہ دونوں صورتوں میں نظام ہمارا بے شک اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں جس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق درست نہیں ہے، لیکن جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو اگر آپ دیکھیں کہیں بھی تو فیصلے اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں اور اسلامی فکر کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ ایک طویل سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ یا قصوروار کسے ٹھہرایا جا سکتا ہے، مقننہ کو، عدلیہ کو یا انتظامیہ کو؟ میری طرف سے اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، نہ مقننہ کو، نہ انتظامیہ کو اور نہ عدلیہ کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ جہاں تک شریعت کے نفاذ کا طریقہ ہے تو شریعت کا نفاذ تو قانون موجود ہے جس کے اندر ملک کے مختلف صوبوں میں یا مختلف حصوں میں شریعت 1935 سے لے کے 1991 تک کے عرصے میں مختلف قوانین کے ذریعے ایک شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1935 کا تھا، پھر شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1962 یعنی 1962 کا تھا، اور پھر آخر میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1991 کا یعنی 1991 کا شریعت اپلیکیشن ایکٹ آیا، اور ان قوانین کے ذریعے یہ اختیار دیا گیا کہ عدالت جب بھی کوئی فیصلہ کرے گی پاکستان میں تو وہ فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے میں فریقین کے مذہب یا آدمی مسلمان ہیں دونوں فریق تو ان کے درمیان اسلامی شریعت کے مطابق، اور کوئی آدمی دونوں فریق ہندو ہیں تو ہندو کے جو ان کے مذہبی عقیدے ہیں یا فیصلے ہیں اس کے مطابق ان کے اپنے طریقے کے مطابق کریں گے۔ اور اگر کسی جگہ مثال کے طور پہ کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اور اس کا وراثت کا مقدمہ آ جاتا ہے تو اس میں جو فوت ہونے والا شخص ہے اس کے مسلک کے مطابق، یعنی اگر وہ شیعہ ہے تو اس کے مسلک کے مطابق اس کی وراثت تقسیم ہوگی، چاہے وارثوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو سنی بھی ہوں لیکن وراثت اس کے متوفی کے وراثت کے مسلک کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی فوت ہونے والا شخص سنی ہے اور اس کے وارثوں میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو اس طریقے سے جو الگ مسلک کا ہے تو جو سنی مسلک ہے، چونکہ متوفی کا مسلک جو سنی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو شریعت کو اپلائی کرنے کے لیے جہاں تک فیصلہ کرنے کا تعلق ہے وہ تو شریعت کے مطابق ہی ہوگا، اور وہ شریعت پہلے اور اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ اب بات یہ بنتی ہے کہ جو ہمارے نظام میں خرابی ہے جسے ہم غیر شرعی نظام کہہ سکتے ہیں، وہ اس کا پروسیجر ہے، وہ اس کا ضابطۂ کار ہے کہ دعویٰ دائر کیسے کریں گے، دعوے میں سمن کیسے جاری کیا جائے گا، دوسرا فتویٰ سے موقع کیسے دیا جائے گا، اس سے جواب دعویٰ کیسے لیا جائے گا، اس پہ شہادتیں پیش کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، شہادت کون پیش کرے گا، کون اس پہ جرا کرے گا، دونوں فریق شہادت پیش کریں گے، وکیل کی کیا ضرورت ہوگی، درخواستیں متفرق درمیان میں آئیں گی، ان کا کس طریقے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ پروسیجر جو ہے اس کے اندر ممکن ہے بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق نہیں ہیں، لیکن اگر یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد، ساری شہادتوں کے لینے کے بعد آپ کوئی بھی فیصلہ دیکھیں گے تو وہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہی ہوگا۔ تو اس لیے شریعت کا نفاذ تو ہو چکا، اب ہم خود شریعت کو اپنے اوپر نافذ نہ کرنا چاہیں، کیونکہ ہم بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں، عدالتوں میں آپ جا کے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں، اگر حتیٰ کہ بعض
اچھے وہ بھی دیوانی مقدمے کو دیوانی طریقوں سے گزارنے کے لیے یا فیصلہ کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، انہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا کیس اسلامی طریقوں کے مطابق فلاں عالم یا فلاں قاضی کے پاس بھجوایا جائے گا، اور قانون میں گنجائش موجود ہے، دیوانی مقدموں میں بھی موجود ہے، فوجداری مقدمات میں بھی موجود ہے، کہ اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ دونوں فریق اگر یہ چاہیں کہ ہمارا مقدمہ آپ اپنی عدالت میں نہ سنیں، ہمارا مقدمہ کسی عالم کے پاس یا کسی ثالث کے پاس یا کسی قاضی کے پاس یا کسی ریٹائرڈ کسی جج کے پاس بھجوا دیا جائے، وہ ہمارا ثالث کے طور پہ فیصلہ کر لے، تو قانون اجازت دیتا ہے، قانون کے طریقے کے مطابق آپ جا کر اپنا فیصلہ اپنی مرضی کے ثالث یا مرضی کے عالم یا قاضی سے فیصلہ کروا سکتے ہیں، اور اسی کے مطابق عدالت اپنی طرف سے ڈگری جاری کرے گی۔ لیکن یہ قانون 2002 میں آیا، اور 18 سال گزر جانے کے باوجود اس پہ مقدمات کی کوئی بڑی تعداد نہیں، بالکل گنے چنے مقدمات ہیں جو کہیں ثالث کے پاس گئے ہوں گے، لیکن باقی سارے مقدمات عدالتوں ہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیس ثالث کے پاس بھجواتے ہیں یا آپ کا کیس کسی عالم کے پاس بھجواتے ہیں، تو عملی طور پر خود فریقین جو ہیں وہ نہیں چاہتے، تو اس میں بنیادی رکاوٹ جتنی بھی ہے وہ نہ عدلیہ کی ہے، نہ مقننہ کی ہے، اور نہ انتظامیہ کی ہے۔ اور حتیٰ کہ درمیان میں ایک بات یہ بھی آئی تھی اسی سوال میں کہ کہیں کسی جگہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ یہ ذمہ داری بنیادی طور پر وکلاء حضرات کی ہے کہ وہ کیس کو ختم نہیں ہونے دیتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں میں کیس چلیں۔ اگر کوئی دو فریق آپس میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اپنا مقدمہ عدالت میں لے کے جاتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے عالم کے پاس جا کے فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اس فیصلے کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، قانون اجازت دیتا ہے آپ کو عدالت کے بغیر بھی۔ آربیٹریشن ایکٹ ہے، ثالثی کا قانون ہے 1940 کا، جس کے اندر یہ اجازت ہے کہ اگر آپ اپنا مقدمہ ثالثی کے ذریعے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ عدالت کے وساطت سے بھی ثالثی میں جا سکتے ہیں، اور آپ عدالت کو درمیان میں لائے بغیر براہ راست کسی ثالث کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن کتنے لوگ ہوں گے جو ثالث کے پاس جاتے ہوں گے، آربیٹریشن میں جاتے ہوں گے، عدالت سے باہر جا کے کسی عالم میں شریعت کو نافذ کرنے میں، یا وہ طریقہ کار جو مکمل طور پہ اسلامی عدالتی نظام ہے اسے نافذ کرنے میں رکاوٹ اگر ہیں تو ہم خود ہیں، عدالتی نظام یا وکلاء یا مقننہ یا انتظامیہ اس کی ذمہ دار نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض جگہوں پہ انتظامیہ کی طرف سے بھی بعض اوقات آواز اٹھائی جاتی ہے کہ یہ تاخیر ہو رہی ہے، بعض اوقات عدالتیں خود اس بات پہ نوٹس لیتی ہیں، اور عدالتیں ذمہ داری متعین کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کیوں یہ مقدمہ اتنا طوالت پکڑ گیا۔ لیکن مطلب جو ڈیلے ہو رہا ہے اس پہ ہر ایک آدمی کو فکر ہے، لیکن جو شریعت کی بات آتی ہے تو فیصلے شریعت کے مطابق ہونے کا قانون موجود ہے، فیصلہ عام طور پہ فائنل فیصلے مطابق ہی ہوگا، البتہ درمیان میں جو پروسیجر ہے، جو طریقہ کار ہے، جو ضابطۂ کار ہے، اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک سوال میں یوں پوچھا گیا ہے کہ استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت دیوانی یا فوجداری مقدمات میں براہ راست ہائی کورٹ میں بھی کیس دائر کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب صورت یہ بنتی ہے کہ ہائی کورٹ ایک اپیل کی عدالت ہے، کوئی آدمی اپنا کیس براہ راست ہائی کورٹ میں، اب وہ مقدمات جو دیوانی یا فوجداری نوعیت کے ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ میں لے جانا اس لیے پسند نہیں کرتا کہ فرض کرے ایک آدمی ایک دیوانی مقدمہ لے کے جاتا ہے سول کورٹ میں، سول جج کے پاس، اب وہاں سے ایک فیصلہ ہو گیا اور کسی آدمی کو اندازہ یہ ہوا کہ میرے کیس میں کہیں غلطی ہو گئی ہے، یا فیصلہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا، یا فیصلہ میرے پیش کردہ گواہیوں کے مطابق نہیں کیا گیا،
تو وہ اس کے خلاف اپیل کرتا ہے ڈسٹرکٹ جج کے پاس. اب ڈسٹرکٹ جج کا فیصلہ آیا اور وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہو تو وہ اپیل کر سکتا ہے ہائی کورٹ میں. تو جب ایک آدمی براہ راست ہائی کورٹ میں ایک دعویٰ جمع کرا دیتا ہے تو یہ ہے کہ اس کا اگر فیصلہ اس کے خلاف آئے گا تو وہ اس کیس کو لے کے صرف سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، اور بس پہلی صرف ایک ہی اپیل کی گنجائش اس کے پاس رہ جائے گی، جبکہ اس کے پاس 2 اپیل کی گنجائشیں ضائع ہو جائیں گی. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ براہ راست کیسوں کو ہائی کورٹ میں دائر نہیں کیا جا سکتا. دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی ایک جگہ پہ ہائی کورٹ دیکھیں تو کسی جگہ پورے صوبے میں ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے، اس میں 20 25 30 40 جج صاحبان ہوتے ہیں، جبکہ اس میں اگر عدالتوں کی تعداد دیکھیں، سول ججز کی تعداد دیکھیں تو وہ کئی ہزار ہوتی ہے. تو ان ہزاروں عدالتوں کے مقدمات کی بجائے کوئی آدمی براہ راست ہائی کورٹ میں مقدمہ کرنا شروع کر دے تو اس طریقے سے ہائی کورٹ پہ پریشر پڑ جائے گا. ایک تو بات یہ بنے گی کہ ہائی کورٹ کے لیے اتنا وقت نہیں ہوگا، اور وہ ایک کیس کو اگر وہ انٹرٹین کر لیتے ہیں تو اس قسم کے ہزاروں کیس آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ سب کو دینا پڑے گا انہیں. اور اس صورت میں ایک تو پریشر اتنا ہو جائے گا کہ وہ اسے نبھا نہیں سکیں گے، اس کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر دیوانی عدالتوں کے پاس اور نیچے وہ کیا رہ جائے گا، اور ان کے پاس چونکہ کام نہیں ہوگا تو یہ سسٹم خراب ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ دیوانی مقدموں میں اگر کسی جگہ اس کی مالیت کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مالیت کم ہے تو اس کی ابتدا یہ چھوٹی عدالت سے ہو سکتی ہے. اگر مالیت بہت زیادہ ہے، کسی جگہ کئی کروڑوں کی اربوں کی اگر کوئی پراپرٹی ہے اور اس کے اوپر کوئی جھگڑا چل رہا ہے یا کوئی تنازع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بعض اوقات قانون میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس قسم کے مقدمات جن کی مالیت اس لیول سے اتنی رقم سے زیادہ ہو وہ براہ راست ڈسٹرکٹ جج کے پاس جا سکتی ہے. یا بعض صوبوں میں یہ بھی ہوا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا، خاص طور پہ صوبہ سندھ میں، کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر کسی جگہ ایک چیز کی مالیت 5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے تو وہ کسی نیچے والی عدالت میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ براہ راست ہائی کورٹ میں جائیں تاکہ وہیں ان کا کیس آئے اور وہ سن کے اور اس کا فیصلہ کر دیں. لیکن بعد میں پھر یہ اندازہ ہوا کہ قیمت کے بڑھانے کی وجہ سے بھی مقدمات کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کے لیے نیچے والی عدالتوں کو کی ویلیویشن کی جو ان کی جورسڈکشن ہے وہ زیادہ کرنی پڑی تاکہ وہ زیادہ مالیت کے مقدمات بھی چھوٹی عدالتوں میں آ سکیں اور اس کا وہ فیصلہ کر سکیں. تو اس لیے ہائی کورٹ میں براہ راست نارمل مقدمات جو ہیں وہ نہیں جا سکتے. البتہ ریٹ پٹیشن، جہاں کسی شہری کو کوئی حق جو حکومت سے ملنا تھا یا شہری کے ساتھ حکومتی اہلکاروں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی اور اس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے حق کو وصول کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کرتا ہے. اب ریٹ پٹیشن ایک ایسا مقدمہ ہوتا ہے جس میں ایک شہری کا حکومت کے ساتھ حکومتی کارروائی کے بارے میں کوئی براہ راست درخواست دینی پڑتی ہے، اور یہ درخواست براہ راست ہائی کورٹ میں پیش کی جا سکتی ہے. جہاں تک فوجداری مقدمے کا تعلق ہے، فوجداری مقدمات بھی وہ مقدمے جن میں تعداد جس میں سزا 3 سال سے کم تک کی دی جا سکے، وہاں میجسٹریٹ درجہ 100 میجسٹریٹ درجہ 2 کے پاس وہ کیس چلتے ہیں. جو ایسے کیس ہوں جس میں 3 سال سے زیادہ اور 7 سال سے کم کی سزا ہو، وہ میجسٹریٹ درجہ اول کے پاس جاتے ہیں. پھر ذرا ایسے جو 7 سال سے 10 سال تک کی سزا ہے اسے ہم میجسٹریٹ درجہ سیکشن دفعہ 30 کا میجسٹریٹ اسے کہا جاتا ہے، وہ سینئر میجسٹریٹ ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ مقدمات جن میں سزائے موت یا عمر قید کے مقدمات ہوں تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ میجسٹریٹ کی عدالت میں نہ جائیں، وہ براہ راست سیشن کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اب سیشن کورٹ میں ان کیسوں کو اگر لے کے جاتے ہیں تو وہ ان میں اپیل کا ایک حق تو ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مقدمہ جب میجسٹریٹ کے پاس سے نہیں جائے گا اور براہ راست سیشن کورٹ میں جائے گا تو سیشن کورٹ کے خلاف انہیں اپیل
ہائی کورٹ میں کرنی پڑے گی، تو جو پہلے والا طریقہ تھا کہ میجسٹریٹ کے بعد سیشن کورٹ میں ایک اپیل اور دوسری اپیل ہائی کورٹ میں، تو ایک اپیل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح سے ذرا بڑے ایسے مقدمات جن میں زیادہ سزا دی جا سکتی ہے، تو وہ اصولی طور پر تو صرف سیشن کورٹ میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات اگر ایک آدمی یہ سمجھے کہ بعض سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے یا بعض معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے ایک آدمی اپنے کیس کو سیشن کورٹ کے لیول پہ فوجداری مقدمے کو نہیں کروانا چاہتا، تو وہ ہائی کورٹ میں درخواست دے سکتا ہے، اور اگر وہ ہائی کورٹ کو اس بات پہ کنونس کر دے کہ وہ مقدمہ براہ راست لے لیں، تو اس قسم کے مقدمات، فوجداری مقدمات جن میں کوئی سنگین جرائم ہوں، جن کی سزائے موت ہو سکتی ہو، تو انہیں بعض اوقات ہائی کورٹ اجازت دے دیتی ہے کہ وہ براہ راست ٹرائل اس کا کریں، اور ہائی کورٹ میں وہ کیس ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہا یہ جا سکتا ہے کہ براہ راست ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز ہو سکتی ہیں، یا سپریم کورٹ میں براہ راست درخواست دی جا سکتی ہے، وہ درخواست جسے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کہتے ہیں یا سو موٹو کیسز کہتے ہیں، آئین کی دفعہ 184(3) کے تحت درخواست دی جا سکتی ہے سپریم کورٹ میں، اور جنہیں انسانی حقوق کے کیس بھی کہتے ہیں، جہاں کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا نہیں بلکہ ہمارے ایک طبقے کا، ایک سوسائٹی کا ایک بڑے حصے کا ایک ایسا کیس ہے جس میں ہمارا حق حکومت کے اہلکاروں کی طرف سے مارا جا رہا ہے، تو وہ براہ راست سپریم کورٹ کو درخواست دے سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ اس میں ادخود نوٹس بھی لے سکتی ہے۔ تو یہ وہ کیسز ہیں جن میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں براہ راست جایا جا سکتا ہے، ورنہ باقی سارے مقدمات جتنے بھی ہیں وہ نیچے والی عدالتوں سے ہو کے جاتے ہیں، تاکہ ہر فرد کو اپنا انصاف مل بھی سکے اور اسے یہ یقین بھی ہو سکے کہ میرے ساتھ انصاف۔ ایک صاحب کی طرف سے 2 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ ایک سوال ہے اس میں کہ دیوانی عدالت میں زر، زن اور زمین، جبکہ فوجداری عدالت میں جرم و سزا کے مقدموں کی سماعت ہوتی ہے، تو ان ناموں سے مسمہ کرنے کے لیے کوئی وجہ تسمیہ ہے؟ دوسرے حصے میں صوبوں میں سپریم کورٹ کے جو برانچز ہوتی ہیں ان میں مقدمات کی سماعت، اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں دوسرے سوال کے ساتھ۔ پہلے حصے کا جواب یہ ہے کہ دیوانی عدالت اور فوجداری عدالت میں تقسیم کار کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسے تھا کہ دیوانی عدالتوں میں جو افسران بیٹھتے تھے، جو جج صاحبان بیٹھتے تھے، وہ بالکل مختلف ہوتے تھے۔ وہ سول ججز کہلاتے تھے، اور فوجداری عدالتوں میں جتنے لوگ بیٹھتے تھے وہ میجسٹریٹ کہلاتے تھے۔ اپیلیں دونوں کی طرف سے سیشن جج کے پاس اور ڈسٹرکٹ جج کے پاس جاتی تھیں، اس لیے جو اپیل والی عدالت ہے اس کا نام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کہلاتا ہے یا کہلاتی ہے، لیکن جو میجسٹریٹ کی عدالت تھی وہ عام عدالتی نظام کا حصہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ انتظامیہ کے افسر ہوتے تھے جو میجسٹریٹ کے طور پہ کام کرتے تھے، اور ان کا انتظامی سربراہ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا، اور ان کے انتظامی سربراہ کمشنر ہوتے تھے۔ وہ لوگ ہوتے تھے جو فوجداری مقدموں میں کیسوں کی سماعت کرتے تھے، فیصلہ سناتے تھے، اور جب میجسٹریٹ سے فیصلہ ہو جاتا تھا تو اپیل اس کی پھر سیشن جج کے پاس جاتی تھی، جو وہی آدمی ہوتا ہے جس کے پاس دیوانی عدالت میں سول جج کے فیصلوں کے خلاف بھی اپیل جج کہلاتا ہے۔ تو جہاں وجہ کیا تھی کہ دونوں کو الگ الگ کیا گیا؟ دونوں کو الگ الگ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت پرانے زمانے سے، انگریزوں کے زمانے سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ میجسٹریٹوں کا نظام انتظامی عہدیداروں کے پاس رہے، اور ججوں کا نظام عدالتوں کے، ہائی کورٹ کے انتظام میں رہے۔ تو میجسٹریٹ ہائی کورٹ کے دسترس سے باہر ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آئین میں
عدلیہ کی خود مختاری اور عدلیہ کی آزادی ضمانت دی گئی، اور عدالتوں نے اس کے بارے میں مختلف فیصلے کیے، جس میں یہ کہا گیا کہ مجسٹریٹ بھی عدالتوں کے ماتحت کیے جائیں، مجسٹریٹ بھی ہائی کورٹ کے ماتحت ہوں، اور انتظامیہ کے افسران جو ہیں وہ بطور مجسٹریٹ کام نہ کریں۔ تو جب ان سے یہ اختیارات لیے گئے تو اب وہی جو سول جج ہوتا ہے وہ دیوانی عدالت کے طور پہ کام کرتا ہے، اور بعض اوقات اگر اسے فوجداری مقدمے میں بیٹھنا پڑے فیصلہ کرنے کے لیے تو اس کا نام میجسٹریٹ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ جو فوجداری قانون ہے اس میں جو جج ہے اس کا نام میجسٹریٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جو دیوانی قانون ہے اس میں جو جج ہے اس کا نام سول جج لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ سول جج کے طور پہ، جب وہ دیوانی مقدمے کے طور پر سننے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ سول جج لکھتا ہے، اور اگر وہی افسر اسی عدالت میں بیٹھے ہوئے اگر اسے کام دیا جاتا ہے کوئی فوجداری مقدمے کا، تو وہ جب بیٹھے گا تو اس کا جب وہ فیصلہ کرے گا تو وہ اپنے نام کے ساتھ میجسٹریٹ لکھے گا، تو وہی آدمی سول جج بھی ہو سکتا ہے، میجسٹریٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سیشن کے دوران ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہی آدمی فیملی کورٹ کے جج کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے، اسے جج فیملی کورٹ کہہ سکتے ہیں، اسے ہی رینٹ کنٹرولر بھی کہتے ہیں، اسے ہی گارڈین جج بھی کہتے ہیں۔ یہ ایکچولی عدالتوں کی مجبوری نہیں ہے، یہ قانون بنانے والوں نے جس وقت قانون بنایا تو انہوں نے قانون کے اندر یہ لکھا کہ جی اس قسم کے مقدمات فلاں کے پاس جائیں گے، اس کے لیے انہوں نے ایک عہدہ لکھ دیا قانون میں۔ اب وہ عہدہ الگ لکھا ہوا ہے، اب اس قانون کے تحت جب مقدمہ آتا ہے تو وہ وہی آدمی جو سول جج ہے اس کے لیے الگ کوئی عدالت نہیں بنائی ہوتی، وہی سول جج اس کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس دوران میں وہ اپنے آپ کو رینٹ کنٹرولر یا فیملی کورٹ جج یا گارڈین جج یا میجسٹریٹ یا سول جج لکھتا ہے، کہ صرف اس لیے کہ اس قانون کا تقاضا پورا ہو جائے۔ اگر قانون میں یہ لکھا ہو کہ یہ مسئلہ، اس کا فیصلہ فیملی کو دے گا، اور فیصلہ کرنے والا اپنے نام کے ساتھ میجسٹریٹ لکھ دے، تو وہ کہیں گے کہ جی قانون کے مطابق تو یہ غلط ہوا ہے، کیونکہ یہ کیس تو میجسٹریٹ نے سنا ہے، جبکہ قانون کہتا ہے کہ یہ کیس فیملی کورٹ جج نے سننا تھا۔ تو یہ ایک تو مجبوری ہے کہ ہر قانون کے اندر، بعض قوانین کے اندر جو فیصلہ کرنے کا اختیار جنہیں دیا جاتا ہے وہ اس کا ایک نام، ایک ڈیزگنیشن دیا جاتا ہے، ایک عہدہ ذکر کر دیا جاتا ہے، اور ہر قانون کے لیے الگ الگ عدالتیں بنائی نہیں جا سکتی، اس لیے اسی آدمی کو جو کوئی دوسرا کام کر رہا ہے اسے وہ اختیار بھی دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس قانون کے تحت بھی بطور اس عہدیدار کے آپ اس میں بھی فیصلہ کریں۔ تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں دیوانی اور فوجداری عدالتوں میں یہ مجبوری کیوں ہے، الگ الگ کیوں بنائے گئے ہیں۔ دوسری ایک وجہ ہم آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو آج کل سول جج ہی اپنی عدالت میں بیٹھے ہوئے، چھوٹی عدالتیں جہاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کسی تحصیل میں صرف ایک ہی یا دو عدالتیں موجود ہیں، اور وہاں مقدمات اتنے ہیں کہ ہر عدالت میں وہی آدمی ہے جو سول کیس بھی کرتا ہے، جو رینٹ کیس بھی کرتا ہے، جو فیملی کیس بھی کرتا ہے، جو فوجداری مقدمات بھی کرتا ہے، تو وہ تو کر سکتا ہے اصولی طور پہ، اس کے لیے وہ اختیار تو اسے دیا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ دیوانی مقدمات کا اور فوجداری مقدمات کے درمیان تھوڑا سا سسٹم کا یا جو اس کا طریقہ کار ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ دیوانی عدالت میں جو وکیل پیش ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ایسے ہوتے ہیں جو فوجداری عدالت میں پیش نہیں ہوتے، اور جو فوجداری میں پیش ہوتے ہیں وہ عام طور پہ دیوانی عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ دیوانی عدالت میں زیادہ تر عرضی نویس یا وکیل یا گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیا جاتے ہیں اور ان پہ جرح ہوتی ہے، جبکہ فوجداری عدالتوں میں پولیس کو پیش ہونا ہوتا ہے، ملزم کو پیش ہونا ہوتا ہے، اس کی ضمانت کے مقدمات ہوتے ہیں، اسے ہتھکڑی لگانی ہوتی ہے، اسے ہتھکڑی سے چھڑانا پڑتا ہے، اس قسم کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ بالکل ایک الگ سی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو اس میں
مطلب ہے اگر ایک ہی عدالت میں ہر تحصیل میں بھی اگر ایک آدمی سارے کے سارے قسم کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، چونکہ تخصص کا دور ہے. اگر بہتر ہو سکے، اگر ہم تقسیم کر سکیں تو پولیس والے لوگ اور جو ملزمان کی بات ہے اسے الگ کر کے ایک آدمی کو کہیں کہ جی آپ سارے فوجداری کیس کریں، اور دوسرے کو کہیں آپ سارے دیوانی کیس کریں. اگر دو عدالتیں موجود ہیں، اگر دو نہیں ہیں صرف ایک ہی آدمی ہے، تو وہ مجبوری ہے کہ اسی جگہ پہ اس اسٹیشن پہ ایک ہی کورٹ ہے اور اس کے پاس سارے قسم کے مقدمات آتے ہیں اور سب کے سب کیسوں کو وہ اپنے طور پہ فیصلہ کرتا ہے. تو اس لیے چونکہ دونوں کی بالکل رستے الگ ہیں، دونوں کے آنے جانے الگ ہیں، دونوں میں کام کرنے والے اہلکار الگ ہیں، دونوں کے لیے وکلاء کا الگ طبقہ موجود ہے، اس لیے ان کو الگ رکھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں ایک ہی آدمی کو زیادہ دوسرے اختیارات بھی دیے جا سکیں تو رکاوٹ نہیں ہے قانون کے مطابق. اور نہ ہائی کورٹ جب کسی جج کو مقرر کرتی ہے تو اسے اختیارات دے دیتی ہے کہ آپ کو یہ قوانین کے تحت ان عہدوں پہ کام کرنے کے سارے اختیارات موجود ہیں. تو وہ ان کے اختیارات میں بھی کوئی کمی نہیں، صرف قانون کا تقاضا اور سہولت کے پیش نظر. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص کا 130 سال سے ایک زمین پر قبضہ ہے لیکن پٹوار میں زمین درج نہیں ہے. پٹوار شروع ہونے کے بعد جب انتقال کرنے کی کوشش کی گئی تو زمین کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ شاملاتی زمین ہے. اس کا قانونی حل کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا ایک جگہ پر قبضہ ہے اور قبضہ اس وقت جس وقت اس کا یا اس کے کسی پیشرو کا ہوا، اس وقت پٹوار کا نظام وہاں موجود نہیں تھا یا وہاں زمین کا ریکارڈ نہیں کیا جا رہا تھا، یا اس علاقے کی، جس طرح سے ہمارے پاس کے میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن میں ابھی تک سوات کو چھوڑ کے دیر اور چترال کا علاقہ ہے، یا ابھی یہ ٹرائبل ایریاز جو شامل ہوئے ہیں صوبے میں، پہلے وہ قبائلی علاقے تھے اور مرکز کے زیر انتظام تھے، ان سارے علاقوں میں زمینی کا نہیں ہے. اب اگر کچھ عرصے کے بعد پٹواری کا نظام وہاں آتا ہے اور ایک آدمی کا وہاں قبضہ ہے لیکن وہ پٹواری کے پاس جا کے اپنا قبضہ یا زمین کی تفصیل نہیں لکھواتا، یا ایک آدمی نے آج سے 130 سال پہلے قبضہ کیا اور اس کے بعد جا کے پٹواری کا نظام جب بھی اس علاقے میں آیا اس نے جا کے پٹواری کو اپنی تفصیل نہیں بتائی، اپنا قبضہ یا اپنی زمین کی تفصیل نہیں بتائی، تو قصور اس کا ہے، قصور پٹوار کے نظام کا نہیں ہے. اگر ایک آدمی کو پتہ ہے اور پٹواری ہر 6 مہینے بعد جا کے زمین کے ہر ٹکڑے پر جاتا ہے تاکہ اس کے اندر کیا کاشت کیا گیا اس کی تفصیل وہ لکھتا ہے، اور اسے خسرہ گرداوری کہتے ہیں، اور ہر ایک خسرہ نمبر پہ ایک زمین کے ٹکڑے پہ ایک کھیتی پہ پٹواری جا کر وہ اس کی گرداوری کرتا ہے کہ اس میں کیا کاشت کیا گیا، اور اسی کے اوپر اس زمین کا مالیہ مقرر ہوتا ہے. تو اگر کسی آدمی کو پہلے نہیں درج ہوا تو 10 سال اس کا قبضہ رہا، 20 سال 50 سال اس کا قبضہ رہا، اس دوران میں پٹواری آیا اور اس نے جا کے پٹواری کو کہنا ہے کہ جی یہ زمین تو میرے قبضے میں ہے. تو جہاں تک زمین کا قبضہ ایک آدمی کے پاس ہے لیکن پٹوار کے ریکارڈ میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا یا اس کی ملکیت نہیں لکھی ہوئی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا قصور ہے، اس نے اپنا اندراج نہیں کروایا. لیکن اگر آج ایک آدمی کو یہ پتہ چلا کہ جی جس زمین پہ میرا قبضہ ہے وہ زمین میرے نام پہ نہیں لکھی ہوئی، تو زمین کسی نہ کسی کے نام پہ ضرور ہوگی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ زمین موجود ہو، یا وہ سرکار کے نام پہ ہوگی یا وہ کسی بندے کے نام پہ، کسی انسان کے نام پہ ہوگی، لیکن زمین کا مالک کوئی نہ کوئی لکھا ہوا ہوگا. تو اگر ایسی صورت ہے کہ ایک آدمی کا قبضہ بھی موجود ہے، وہ اس کی ملکیت بھی رکھتا ہے لیکن اس کے پاس پٹوار کے کاغذات نہیں ہیں، تو وہ جا کے پہلے تو مال کی عدالت میں درخواست دے گا کہ میری
میرے کیس کا یا میری زمین کا اندراج کیا جائے، یا اندراج میں اگر کوئی غلطی ہے تو اسے ٹھیک کیا جائے۔ اور اگر وہاں اس کی بات نہیں سنی جاتی، کہا جاتا اتنے عرصے کے بعد آ کے یہ کام کروا رہے ہیں، اور یا آپ کا اور فلاں کے درمیان وہ ملکیت کا تنازع ہے، آپ اپنی ملکیت کا اس سے طے کر لیں، تو اس قسم کے بعد مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیوانی مقدمہ، عدالت میں مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ جی اس زمین کے بارے میں وہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے کہ یہ شاملاتی زمین ہے۔ اب شاملاتی زمین اگر ایک جگہ پہ ہے تو شاملات کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ شاملات کیسے بنتی ہے۔ شاملات دراصل وہ اس زمین کو کہتے ہیں وہ شہریوں کے، کسی گاؤں کی یا کسی دیہات کے شہریوں کی مشترکہ ملکیت ہو، جس کے اندر رستے ہوتے ہیں، جس میں کنویں ہیں، جس میں قبرستان ہوتے ہیں، جس میں چراگاہیں ہوتی ہیں، جس میں کمیونٹی سینٹر مطلب بیٹھنے کی جنازہ گاہ ہوتی ہے، یا ایسی جگہ جہاں عام طور پر سب لوگ کسی نہ کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں، یا ان کا مشترکہ جنگل ہوتا ہے، یا ان کی، تو اس قسم کی زمینوں کو شاملاتی زمین کہتے ہیں۔ اس کے اندر پورے گاؤں کے سارے لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے، اور وہ اس ملکیت کے مطابق اگر شاملات کو وہ اپنے حصے کو الگ کرنا چاہیں تو شاملات کی تقسیم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ شروع کیا جا سکتا ہے کہ اسے تقسیم کر کے شہریوں کے یا گاؤں کے ہر باشندے کو جس کا اس کے اندر حق بنتا ہے اسے اس کا حق الگ کر کے دے دیا جائے۔ تو وہ شاملات کی تقسیم کا تو لمبا مسئلہ ہے، لیکن اگر کسی زمین کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کاغذوں میں کہ شاملات ہے، اور یہ آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں شاملات نہیں ہے، یہ تو ہمارے گاؤں کے سارے لوگوں کی مشترکہ مفادات کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف ہمارے پاس یا میرے والد یا میرے دادا کے پاس تھی اور اس چلتے ہمارے پاس آئی ہے، تو اس میں تو کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اگر اسے کاغذوں میں شاملات لکھا گیا ہے تو طریقہ وہی ہے کہ پہلے جا کے تحصیلدار کو درخواست دیں کہ اس زمین کو آپ نے شاملات لکھا ہوا ہے، ریکارڈ کو ٹھیک کریں اور میری شاملات کی زمین کو، میری ملکیتی زمین کو شاملاتی لکھا ہوا ہے، اسے غلط سے ٹھیک کریں۔ اگر اس نے کہا کہ نہیں اس کا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، ہم اسے اب ٹھیک نہیں کر سکتے، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دیوانی مقدمے میں جا کے عدالت میں کیس کیا جا سکتا ہے، جس میں یہ کہا جا سکتا ہے دیوانی عدالت میں کہ یہ زمین ہمارے قبضے میں ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، اس میں گاؤں کے دوسرے لوگوں کا کی کسی قسم کی شراکت نہیں ہے، یہ بلا شرکت غیر ہماری ملکیت ہے، اور ہم اس پہ مالک بھی ہیں اور قابض بھی ہیں، اور اتنے عرصے سے ہم قابض چلے آئے ہیں، اور اسے شاملاتی لکھ کے ہماری ملکیت میں شک ڈالا گیا ہے، شبہ ڈالا گیا ہے، یہ غلطی ہے، زیادتی ہے، اسے ختم کیا جائے۔ عدالت پورے ریکارڈ کا ملاحظہ کرنے کے بعد اگر اس بات پہ پہنچتی ہے کہ یہ زمین شاملاتی نہیں ہے تو عدالت فیصلہ کر دے گی کہ اسے شاملاتی نہ سمجھا جائے اور ریکارڈ کو اس کے مطابق درست کیا جائے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدم اطمینان ہو تو اس کے خلاف اپیل کیسے درج کرا سکیں گے، اور کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا؟ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف عام طور پر اپیل نہیں ہوتی، کیونکہ سپریم کورٹ آخری عدالت ہے، اور دنیا میں سپریم کورٹ آخری عدالت ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے اور اس پہ اپیل نہیں ہوتی۔ البتہ ایک گنجائش ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ اگر کسی آدمی کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اطمینان نہ ہو تو وہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست کر سکتا ہے، جسے ریویو پیٹیشن کہتے ہیں، اور جس میں اسی جج کے پاس یا انہی ججز صاحبان کے پاس یا ان میں سے جو موجود ہوں ان کے پاس وہ کیس سماعت کے لیے آتا ہے، اور وہ اس کیس کو سنتے ہیں، اور ریویو پیٹیشن کے بعد پھر مزید کوئی گنجائش کسی صورت میں نہیں ہوتی۔ سوال کا جو دوسرا حصہ ہے یہ نسبتاً دلچسپی والا ہے کہ اپیل کرنے کی جو یہ خواہش ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیا توہین عدالت کے زمرے میں آئے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، کسی کیس کے اوپر
اپیل کرنے کا حق استعمال کرنا توہین عدالت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی فیصلے کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا جائے کہ اس کیس کے اندر یہ قانونی حکم رہ گیا ہے، یا فلاں گواہی کو نظر انداز کیا گیا ہے، یا فلاں اہم نقطے پہ کوئی رائے نہیں دی گئی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلے پر تبصرہ کرنا یہ بھی توہین عدالت نہیں ہے۔ البتہ فیصلے پہ ایسا تبصرہ کرنا جس میں کسی جج صاحب کی ذات پر کوئی الزام لگایا گیا ہو کہ انہوں نے کسی مخصوص وجہ سے فیصلہ جان بوجھ کر غلط کیا ہے، تو یہ یقیناً توہین کے زمرے میں آئے گی۔ اس لیے صرف اپیل کے بارے میں سوچنا یا نظر ثانی کی درخواست دائر کرنا یا اپیل کے بارے میں کسی سے ذکر کرنا یا حتیٰ کہ مقدمے کے فیصلے کے بارے میں تبصرہ کرنا، جس تبصرے میں فیصلے کے اندر قانونی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہو، وہ کرنا یہ توہین عدالت نہیں بنتی۔ اچھا، ایک بہت ہی دلچسپ سا سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ محکمہ مال کی عدالتوں کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ہمارے ہاں تو زمینوں کے کیسز بھی سول کورٹ حل کرتا ہے، کیا ایسا کرنا ان کے قانونی دائرے میں آتا ہے؟ تو اس سلسلے میں اگر لیکچر کی اس تفصیل پہ اور خاص طور پہ جو سلائیڈز پیش کی گئیں، اگر انہیں دوبارہ رکھ دیا جائے سامنے یا ان پہ غور کیا جائے، تو وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ زمینوں کے بارے میں دو قسم کے مقدمات ہیں۔ اگر زمین کی نشاندہی، زمین کی حد براری، زمین کی منتقلی، زمین کے ریکارڈ میں کسی قسم کی غلطی کی نشاندہی کرنے کی بات کرنی ہو، تو یہ سارے کے سارے وہ مسائل ہیں جن کا تعلق محکمہ مال کی عدالتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر زمین کی ملکیت کے بارے میں یا زمین کے بارے میں معاہدات کے بارے میں یا اس کے شفا کے بارے میں یا اس کے بارے میں تنازع کسی قسم کی جو ملکیت یا قبضے کے بارے میں تنازع پیدا ہو جائے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی بات ہوگی تو وہ دیوانی مقدمے میں، دیوانی عدالت میں پیش ہو سکے گی۔ لہٰذا اگر زمین کے بارے میں کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میری زمین پہ میرے ساتھ والے پڑوسی نے تجاوز کر کے قبضہ کر لیا، تو یہ مال کی عدالت کی بات ہے۔ لیکن اگر وہی مال کی عدالت میں پیش ہو کے ساتھ والا آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس سے اتنا حصہ زمین کا خریدا تھا، اور جو اس کا وہ حصہ جو زمین کا میرے ساتھ لگتا تھا وہ میں نے ان سے تقسیم کر کے لے لیا ہے، الگ کر کے لے لیا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ جگہ الگ کر کے دی ہے، میں نے تجاوز نہیں کیا، یہ جگہ میری ملکیت بن چکی ہے، تو یہ وہ مقدمہ ہوگا جو مال کی عدالت کا کام نہیں ہوگا۔ ملکیت کے تنازعات ہمیشہ کے لیے صرف دیوانی عدالت کرتی ہے۔ مال کے عدالتیں صرف جو قانونی ریکارڈ ہے، جمع بندی میں کوئی اختلاف ہے، انتقال میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، خانہ کاشت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، بٹائی میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، زمین کا رقبہ لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو وہ یا زمین کی موقع پہ پیمائش کرنے میں کوئی شک پڑتا ہے یا اس قسم کے کوئی اختلافات ہیں، تو ان کا تو علاج کرنے کے لیے محکمہ مال سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ملکیت کے بارے میں تنازعات ہوں یا اس پہ کسی قسم کے معاہدات کے بارے میں تنازعات ہوں، ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی آدمی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا، اور وہ جا کے عدالت میں جب محکمہ مال کے پاس جاتا ہے تو وہ اس آدمی کو بلاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ ایگریمنٹ موجود ہے، میں نے اتنے پیسے اسے دیے ہیں اور اتنے باقی رقم فلاں موقع پہ دی ہے، اور ان سے میں نے تحریر لے لیا ہے، انہوں نے خود مجھے قبضہ دیا ہے، تو ملکیت تو اب ان کی رہی نہیں، ملکیت تو اب ہماری ہو چکی ہے، تو وہ خارج کر دیں گے، کیونکہ ملکیت کے تنازعات دیوانی عدالت میں جاتے ہیں۔ زن زمین کا کہا گیا تھا کہ یہ مقدمات دیوانی میں جاتے ہیں۔ زمین کے صرف موقع کے مطابق یا اس کے رنگ میں کوئی رد و بدل ہو تو وہ محکمہ مال کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اسی سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ صوبوں میں سپریم کورٹ کے جو برانچز ہوتی ہیں تو ان میں مقدمات کی سماعت ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ان میں سماعت کون سے ججز کرتے ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ صوبوں میں سپریم کورٹ کی برانچز کو ہم رجسٹریاں کہتے ہیں، کہ صوبوں میں وہاں کی ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کے خلاف اپیل کے لیے سب لوگوں کو اسلام آباد آ کے مقدمہ دائر کرنے کی مجبوری نہ دی جائے، اس سے سہولت دینے کے لیے یہ کیا گیا کہ اگر وہاں کے لوکل فیصلے ہیں تو انہیں وہیں کی رجسٹری میں اس پہ اپیل دائر کر دی جائے۔ اگر وہاں کی رجسٹری میں اپیل دائر کر دی جاتی ہے تو ان کے سننے کے لیے وہی جج صاحبان ہوتے ہیں جو اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صوبوں میں جا کر ان مقدمات کی سماعت کرتے ہیں، کوئی مخصوص وقت کے لیے، کوئی 1-2 دنوں کے لیے، کوئی ہفتہ 2 ہفتوں کے لیے جاتے ہیں، اور جا کے وہاں کے جو مقدمات ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت ان کے گھروں کے قریب دی جا سکے۔ لیکن زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کے کیس سننے میں طوالت ہو رہی ہو، تاخیر ہو رہی ہو، تو انہی کیسوں کو ہیڈ کوارٹر پہ اسلام آباد بھی بلایا جا سکتا ہے، اور صوبوں سے جو وکلاء حضرات ہیں جنہوں نے وہ اپیلیں وہاں دائر کی ہوتی ہیں وہاں کی مقامی رجسٹریوں میں، وہ پھر اسلام آباد میں آ کے سپریم کورٹ میں اپنے کیس کی سماعت کرنے کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ ان میں سماعت ہوتی ہے کہ نہیں، تو سماعت تو ہوتی ہے، صوبوں کے اندر جو رجسٹریاں ہیں وہاں سماعت ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض مقدمات ایسے ہوتے ہیں جنہیں اعلیٰ عدالتوں کے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا، جن میں ایک سنگل جج اس کا کیس سنتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے، اسے ایس بی کے کیسز کہتے ہیں، ایس بی یعنی سنگل بینچ۔ کچھ مقدمات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ڈویژن بینچ سنتا ہے، یعنی ڈی بی یعنی 2 ججز سنتے ہیں، اور کچھ مقدمات ایسے ہوتے ہیں جن میں فل بینچ یعنی 3 ججز بیٹھ کے سپریم کورٹ کے کیس کی سماعت کرتے ہیں۔ تو اگر کسی جگہ ایسا کیس ہو جس کی سماعت کرنے کے لیے 3 ججز کی ضرورت ہو، تو پہ صوبوں کی جو برانچز ہیں یا رجسٹریاں ہیں اس میں کبھی کبھی 3 ججز کی موجودگی یا ہونا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہاں جو ایس بی کے کیسز ہیں وہ تو وہیں رکھیں، وہ ہم وہاں آ کے سنیں گے، کوئی بھی ایک جج کبھی چلا جائے گا، جا کے وہاں کیسز کو سن کے آ جائے گا اور فیصلہ کر دے گا۔ لیکن اگر وہ ڈی بی کے یا فل بینچ کے کیسز ہیں تو انہیں اسلام آبادی میں رکھیں، تاکہ وہاں ہر وقت ڈی بی بھی موجود ہوتی ہے، ایس بی بھی موجود، فل بینچ بھی موجود ہوتا ہے، تو اس دوران میں سماعت ذرا آسانی کے ساتھ ہوگی، کیونکہ صوبوں کے لیول پر ایک سے زیادہ ججز کا جانا سپریم کورٹ کے وہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے کبھی کبھی ان کیسوں کی غیر ضروری تاخیر کا سبب بنتا ہے، تو اس لیے اس قسم کے کیسوں کو اسلام آباد میں یعنی ہیڈ کوارٹر پہ سنا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ دوست نے پوچھا ہے کہ اقتدار اعلیٰ بلا شبہ اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کے سونپنے کا اختیار عوام کو کب دیا، یعنی اس کا ذکر شریعت میں کہاں ہے؟ تو اس کا جواب تو بنیادی طور پہ علماء کرام ہی دے سکتے ہیں، مگر ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو اختیار کی طاقت اللہ نے دی ہے انسان کو، تو وہ اسی اختیار کی بات اس میں ہو رہی ہے کہ جو انسان کو اللہ نے اختیار، پاور آف چوائس دی ہے، جو اختیار اس کو دیا ہے اپنے اختیار میں سے، کیونکہ اختیار کی طاقت تو اللہ کی ہے، اللہ ہی چوائس کر سکتا ہے، باقی چیزیں تو مجبور محض ہیں۔ تو انسان کا جس کے لیے امتحان ہونا ہے، جس کے لیے قیامت برپا ہونی ہے، وہ اختیار کی طاقت جو دی گئی ہے یہ اسی کے بارے میں ہی کہا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستور پاکستان کے متعلق بہت ہی اہم سوالات کیے ہیں دوستوں نے،
تو اس میں باری باری باقی سوالوں کے جواب کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان میں مکنہ کو پارلیمنٹ اور سینٹ دونوں پریزنٹ کرتی ہیں۔ بالکل جی، جواب یہ ہے کہ پاکستان میں مکنہ سے مراد وفاق میں تو قومی اسمبلی، سینٹ اور صدر پاکستان، یعنی تینوں کو ملائیں تو مکنہ بنتی ہے، کیونکہ یہ دونوں سے پاس ہوتا ہے، پھر قانون اور صدر دستخط کرتا ہے تو یہ قانون بن جاتا ہے۔ اور صوبائی لیول پہ جو قانون ہے وہ صوبائی اسمبلی ہی مکنہ ہوتی ہے اور وہ قانون بناتی ہے اور اس پہ گورنر سائن کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا سوال جو دستور کے متعلق ہے بہت ہی اہم ہے کہ سود سے متعلق جو فیصلہ سپریم کورٹ میں تاحال زیر سماعت ہے، کیا سود سے متعلق پاکستان کے دستور میں یا پھر قوانین میں تحریری طور پر سودی معاملات کرنے کی تصریح موجود ہے، یا اس کو فیڈرل شریعت کورٹ میں صرف پریکٹس کی بنیاد پر چیلنج کیا گیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دستور میں تو صراحتاً اس کی نفی کی گئی ہے کہ یہ میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناؤں، یہ دفعہ دستور کی 38 کی جو ہے ذیلی دفعہ ایف ہے، ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ربا کو فوراً ختم کرے۔ اس کے علاوہ پورا باب ہے جو اسلامک پروویژن کا ہے، جو دفعہ 227 سے شروع ہو رہا ہے، کہ جس میں تمام قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے۔ یہ وفاقی شرعی عدالت میں صرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ربا ہے یہ ہے کیا۔ ربا تو قانوناً غلط ہے، دستور میں واضح طور پر اسے غلط قرار دیا گیا۔ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو ختم کرے گی، مگر یہ ہے کیا یہ بینک جو لین دین میں استعمال کر رہے ہیں یہ ربا ہے یا نہیں ہے، یہ سوال زیر بحث ہے۔ باقی قانون میں بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو ہے نا اسلامی نظام ہوگا، اسلام کے مطابق قوانین ہوں گے، اس کے خلاف جو بھی ہیں وہ ختم کیے جائیں گے۔ مگر جو زیر بحث سوال وفاقی شرعی عدالت میں بھی ہے کہ ربا ہے کیا یہ جو انٹرسٹ ہے اسے ربا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ یہی اصل سوال زیر بحث ہے۔ اس کا جواب آتے ہی قوانین نافذ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، تیسرا سوال کیا گیا ہے کہ مصر میں اخوان المسلمین کا بنایا دستور کس جہت سے دستور پاکستان کے مقابلے میں ناقص ہے؟ یہ تو واضح سی بات ہے، آپ دستور کو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ جتنا واضح اور دستور پاکستان کا بنایا گیا ہے اتنا وہ واضح نہیں ہے، تو یہ تو بالکل کلیئر ہو جاتی ہے بات۔ دستور کے بارے میں چوتھا سوال جو ہے کہ میثاق مدینہ کو وفاقی طرز حکومت کی پہلی مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ اچھا جی، وفاق ہم اسے کہتے ہیں کہ جس میں مختلف علاقوں، مختلف صوبوں، مختلف ریاستوں نے مل کے ایک حکومت بنائی ہو، کہ اس کے وزارت خارجہ والے یا دفاع والے معاملات تو اس کا ایک مرکزی حصہ چلائے گا، باقی جو ہے وہ اکائیاں اپنی حکومت اپنی مرضی سے جس کے جو بنیادی اصول دستور میں طے کیے گئے ہیں ان کے مطابق طے کریں گی۔ تو اس لیے پہلا وفاقی طرز کا دستور ہم میثاق مدینہ کو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ بھی اجازت تھی کہ جو قبیلے آ کے شامل ہونا چاہیں شامل ہو سکتے ہیں، بنیادی اصول طے کر دیے گئے، جو اس میں شامل ہوں گے ان کا دفاع اکٹھا ہوگا، اور ان کا آخری فیصلہ نبی کریم فرمائیں گے۔ تو اس لحاظ سے کچھ صوبے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ امریکہ کا پہلا وفاقی دستور بنایا گیا ہے ماڈرن زمانے میں، تو امریکہ کی 13 ریاستوں نے مل کر بنایا، پھر باقی ریاستیں بھی شامل ہوتی گئیں، 50 سے بڑھ گئیں ریاستیں۔ اسی طرح میثاق مدینہ میں بھی جو بھی قبیلہ اس میں شامل ہونا چاہتا تھا اس میں یہ پروویژن رکھی گئی تھی کہ جو قبیلہ شامل ہونا چاہے شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ میثاق مدینہ وفاقی طرز حکومت کی پہلی مثال ہے۔ اس پہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بنیادی طور پہ وضاحت سے اس پہ لکھا ہے، آپ کو دلچسپی ہو تو وہ ضرور پڑھیے گا۔ ہاں، دستور کے بارے میں پانچواں سوال جو کیا گیا ہے کہ یہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں ہے، تو اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں اس پہ بھی میں جو اتھارٹیٹیو جو کام ہے، جو ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے، اگر اس میں دیکھا جائے تو
ان کو بھی اس جو حقوق ہمارے آئین نے دیے ہیں وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اسلام میں یہ حقوق دیے گئے ہیں، بلکہ انہوں نے جو واقعہ ایک تذکرہ اس میں درج فرمایا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک امبیسڈر کے طور پہ ایک غیر مسلم کو بھی بھیجا ہے کسی دوسرے حاکم کے پاس، حکمران کے پاس، مسلمانوں کے حقوق کے لیے، تو اس میں تصریح یہ کی گئی ہے کہ ان کو بھی اسلام نے بہت زیادہ حقوق دیے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی طور پہ بھی یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ غیر مسلموں پر دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوئے تو جو اسلامی تاریخ ہے کہ مسلمانوں کی حکومتوں میں آ کے انہوں نے پناہ لی ہے اور مسلمانوں نے انہیں پورے حقوق دیے ہیں اور وہ شریعت کے مطابق ہی دیے گئے ہیں، مگر اس پہ آپ علماء کرام زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، آخری سوال جو مفلسی کے قانون کے بارے میں کیا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ اصل دو چیزیں ہیں، ایک تو قانونی حیثیت ہے، ایک اخلاقی حیثیت ہے۔ قانونی حیثیت تو یہ کلیئر ہے، جو ہمارے ہاں قانون ہے کہ جس وقت وہ خود انسان خود سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے قرضہ زیادہ بڑھ گیا ہے، میرے جتنے بھی ایسٹس ہیں، جتنی بھی میرے پاس دولت ہے اس سے زیادہ قرضہ ہے، تو وہ خود بھی اپلائی کر سکتا ہے یا اس کے جو ہے جنہوں نے اس سے قرضہ لینا ہو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں عدالت میں۔ عدالت پھر اس پہ وہ مقرر کر دیتی ہے، جس کو ریسیور یا مینیجر یا جو بھی نام دیا جائے، تو وہ اس وقت تک کے لیے اس کے پاس کسی بھی قسم کے معاہدے کا اختیار لے لیا جاتا ہے اور وہ اس کے اپنے ہی جو ہے دولت ہے اس پہ اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اکٹھا کر کے لیکویڈیٹ کر کے تو ان اشخاص میں اسی پرسنٹیج کے حساب سے تقسیم کر دیتا ہے، جس میں جیسا کہ اس میں مثال دی گئی ہے کہ اس کے پاس 10 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا قرضہ ہو اور اس کے پاس 2 کروڑ ہو تو اس کو اسی پرسنٹیج کے حساب سے 20 لاکھ فی کروڑ کے حساب سے لوگوں کو دے دیا جائے یا 20% دے دیا جائے۔ مگر اس میں جو سوال اصل یہ ہے کہ جس وقت وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا اور دوبارہ اس کو عام انسان کا اختیار عدالت دے دیتی ہے، تو اس زمانے میں پھر کیا ہوگا؟ اس کا دیوالیہ ہونے کا جو عرصہ وہی ہوگا جب تک یہ تقسیم ہو رہی ہے اس کی دولت اور اس کے قرض جات ادا نہیں کر دیے جاتے اتنے پرسنٹیج تک۔ ہاں، اس کے بعد وہ دوبارہ دولت کما لیتا ہے تو قانوناً اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوگا، قانوناً ذمہ داری نہیں ہوگی، مگر اخلاقاً یا دیانتاً جیسا ہم کہتے ہیں تو وہ تو ذمہ داری رہے گی۔ شرعاً تو ہم شریعت میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو دیانتاً ہے، ایک قانوناً ہے۔ تو اس میں جو ملکی قانون ہے اس میں تو بالکل واضح ہے کہ اس کی ذمہ داری جیسے ہی عدالت اس سے بری کرے گی اس کے دیوالیہ پن سے تو وہ ختم ہو جائے گی، انسالوینسی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس قانون کا نام انسالوینسی ایکٹ ہے۔ ہاں، اس کے بعد اور وہ کما لیتا ہے تو قانوناً اس پہ ذمہ داری نہیں ہے، ہاں دیانتاً اور اخلاقاً ذمہ داری بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالتی نظام سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اس قدر خراب کیوں ہے کہ امیر کے لیے تو جلد انصاف مل جاتا ہے اور اس کی مرضی کا انصاف مل جاتا ہے، سیاسی فیصلے بھی جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن باقی جو دیوانی مقدمات ہیں سال سال نسل در نسل چلتے رہتے ہیں اور لوگوں کی داد رسی نہیں ہوتی اور بر وقت انصاف نہیں ملتا۔ یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑا بنیادی سوال ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ موجودہ عدلیہ کے ساتھ بھی ہے، حکومت سے بھی ہے، اور خود عدلیہ کے اندر مختلف اوقات کے اندر اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے مستقل اس پر ایک کانفرنس کی تھی کہ فیصلوں کے اندر جو تاخیر ہوتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں، وہ کہ انہوں نے زیادہ تر ان اسباب کو جو کہ ججز کی کمی، تنخواہ کی کمی یا اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنایا ہے، لیکن عدالتی نظام کے مؤثر ہونے کا مدار اس بات پر ہے
کہ عوام میں اس پر کس قدر اعتماد پایا جاتا ہے اور وہ قانون کو کس قدر عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو موجودہ قانون کے حوالے سے اور عوام کس قدر اس کی پذیرائی ہے یہ آپ کو خوب معلوم ہے۔ یہ صرف اسلامی قانون کا خاصہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عزت اور احترام بھی پایا جاتا ہے اور اس کا اگر نفاذ ہو تو لوگوں کا اعتماد بھی ہوگا۔ اسلام کے عدالتی نظام کی برکات سے صرف اسی صورت میں استفادہ کیا جا سکتا ہے جب اسلام کا مکمل قانونی، معاشی اور معاشرتی نظام نافذ ہو اور عدل اجتماعی کا بھی اہتمام ہو، کیونکہ جہاں سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام غیر اسلامی خطوط پر چل رہا ہو وہاں عدالتی نظام میں جزوی پیوندکاری سے عدل کا قیام ناممکن ہے۔ حدود قوانین کا تجربہ ہمارے سامنے ہے۔ جرائم پر قابو پانے کے لیے اسلامی معاشرے کی تشکیل ناگزیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج یہی تھا کہ آپ نے سزائیں نافذ کرنے سے پہلے جو ہے وہ باقاعدہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل فرمائی تھی، اور آئین کی روح سے ریاست کا بنیادی فرض ہے کہ وہ مسلمانان پاکستان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈالنے کے لیے اقدامات کرے۔ اس نوع کے اقدامات سے جرائم کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عدالتی مداخلت کے بغیر ہی کم ہو جاتی ہے اور بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر محتسب کا ادارہ ہے، عوام کو انصاف کی فراہمی میں یہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو وفاقی محتسب کے قیام کے جزوی کامیاب تجربے کے تناظر میں اس ادارے کو صوبہ، ضلع اور تحصیل کی سطح تک پھیلانے کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت عوام کو سستا اور فوری انصاف فراہم کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی طرح اگر اسلامی نظام عدل کی ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے تو اس حوالے سے قانون سازی کی جائے اور عدالت میں مقدمہ لانے سے پہلے اسے مصالحتی عمل سے گزارا جائے تو موجودہ عدالتی نظام کی بہت سی پیچیدگیوں اور بے پناہ اخراجات اور وسائل کے ضیاع سے بچا جا سکتا ہے۔ اس لیے خود عدالتوں کے اندر آج کل یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ADR، جس کو ثالثی کا نظام یعنی الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کہا جاتا ہے، اس کو بھی قانونی اور آئینی تحفظ دینے کی ضرورت ہے۔ تو جرائم کے سد باب کے لیے اسی طرح حسبہ کا نیم عدالتی ادارہ جو ہے یہ بھی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں میں بالخصوص خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو ہے اس ادارے نے بڑا مؤثر کام کیا ہے۔ تو اگر اس انداز سے حکومت قانون سازی کرے اور عملی اقدامات بھی کرے تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے اور لوگوں کو بروقت اور سستا انصاف فراہم ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیت واجبہ سے متعلق یہ سوال ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے وصیت واجبہ کے متعلق کیسے حکم دے دیا جبکہ وصیت تو اب جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل دونوں نے جو بات کی ہے، یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بھی ہیں کہ وصیت واجبہ کا قانون ملک کے اندر ہونا چاہیے، اور وفاقی شرعی عدالت نے بھی یہی بات کہی ہے۔ تو تمام علماء اکرام کو سننے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور بہت سے مسلمان ممالک کے اندر جن میں مصر، سوڈان، شام، عراق اور بہت سے دیگر مسلمان ممالک ہیں جہاں پر پہلے ہی سے وصیت واجبہ کا قانون جو ہے موجود ہے، کہیں 1936 سے، کہیں 1946 کے اندر، 1956، 70 ان مختلف علاقوں کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ تو شمس الائمہ سرخسی اور علامہ کاسانی جو ہیں انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ جمہور کے نزدیک وصیت کی فرضیت جو ہے ہر ایک کے لیے منسوخ ہو چکی ہے اور غیر وارثوں کے لیے استحباب باقی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے موقع پر فرمایا تھا کہ
لا وصیت لوارث، اب کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے۔ ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ البتہ غیر وارثوں کے لیے استحباب جو ہے اب بھی باقی ہے، اور یہ علماء تمام فقہا کی رائے موجود ہے اس کے بارے میں، مگر بعض اہل سنت کے نزدیک تو غیر وارث اقربا کے لیے اب بھی فرضیت کا حکم باقی ہے۔ اہل ظواہر کا یہ حکم کے نزدیک بھی ہے، اور بعض دوسرے فقہا بھی اس کے قائل ہیں۔ اس سے یہ ثابت کرنا ہے کہ مسئلہ اجماعی نہیں بلکہ اختلافی ہے، اور اختلافی مسائل میں مصلحت عامہ کی بنا پر کسی ایک رائے کے مطابق قانون بنایا جا سکتا ہے، اور وفاقی شرعی عدالت نے اسی وجہ سے اس رائے کو اختیار کیا ہے، اگرچہ وہ رائے جمہور کی رائے کے خلاف ہو، اس لیے کہ اجماع امت کے خلاف دوسری رائے اختیار کرنا تو جائز نہیں ہے، مگر جمہور کی رائے کے خلاف دوسری رائے اختیار کرنا جائز ہے، جب کہ اس کے اندر کوئی مصلحت بھی ہو۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی ایک آئینی ادارہ ہے، وہاں پر بھی علماء موجود ہیں، اور وفاقی شرعی عدالت کے اندر بھی علماء کو سننے کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وصیت واجبہ جو ہے اس کو یہ ایک مؤثر حل ہے یتیم پوتے کی وراثت سے متعلق، تو اس لیے اگر ایک استحبابی حکم پر قانون سازی کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ جب سندھ حکومت نے 18 سال سے کم عمری میں شادی کے خلاف بل پاس کیا تو اسی طرح سینٹ میں بھی اس پر بحث ہوئی، تو اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت وغیرہ جیسے اداروں نے کیوں کوئی مزاحمت نہیں کی اور اسے رکوانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال اس لحاظ سے درست نہیں ہے کہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ کوئی مزاحمت کرے یا اسلامی نظریاتی کونسل مزاحمت کرے۔ اگر ان اداروں کے حوالے سے ان کا جو دائرہ کار ہے اور ان کے مقاصد ہیں ان کو اگر آپ دیکھ لیتے تو شاید یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہ ادارے کوئی اس طرح کے ادارے نہیں ہیں کہ یہ کوئی احتجاج شروع کر دیں، اور یہاں پر باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی کوئی بات جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے، اس کے اجلاس ہوتے ہیں اور اس کے اندر کوئی سفارشات پیش کی جاتی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو اجلاس ہیں اور اس کے بعد جو کچھ وہ فیصلے کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی نوعیت حکومت کے لیے تو سفارشات کی ہوتی ہے، اور سفارشات حکومت مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کا بھی ظاہر ہے کہ جب تک کوئی معاملہ عدالت کے اندر جاتا نہیں ہے اور عدالت کے اندر تفصیلی بحث نہیں ہوتی ہے، وہاں ایک طریقہ کار ہے کہ کوئی شرعی اس کے اندر جائے گا، اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو عدالت کوئی فیصلہ اس کا کرے گی، تو وہاں پر مزاحمت والی کوئی بات نہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہوتی ہے اور نہ وفاقی شرعی عدالت کے اندر ہوتی ہے کہ وہ کوئی مزاحمت کریں یا کوئی احتجاج کریں۔ وہاں اداروں کا اپنا اپنا ایک آئینی اور دستوری طریقہ کار ہے جس کے مطابق وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ پاکستان میں شہری اور سیاسی حقوق سے متعلق متعدد قوانین پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ معاہدہ بہت وسیع ہے اور مختلف قسم کے مضامین کو شامل کیے ہوئے ہے، اس لیے متعدد قوانین ملتے ہیں۔ ہاں، بعض قوانین جو ہیں وہ اس معاہدے کے مطابق نہیں ہوتے، یا جس طرح یہ معاہدہ قومی قوانین کے بنانے کے لیے آگاہی فراہم کرتا ہے اس کے مطابق نہیں ہوتے، یعنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور بعض قوانین بہت اچھے ہیں جو ایون معاہدے سے بھی بہتر انداز سے اپنے موضوع کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ میں چند ایک مثالیں دوں گا سمجھانے کے لیے۔ شہری اور سیاسی حقوق کا معاہدہ یہ حق دیتا ہے انسان کو کہ اس کی آزادی رائے ہو اور وہ معلومات تک اس کو رسائی ممکن ہو، تو پاکستان میں فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ ہے جس کے تحت آپ معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، جو لوگ معلومات کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں، ان کی تحفظ کے لیے قوانین ہیں۔ ہاں، یہ ایک ایشو جو کافی عرصے سے درپیش ہے کہ شاید جرنلسٹ کے تحفظ کے لیے
کو واضح قانون جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے، اور خصوصاً ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں شاید شہری اور سیاسی حقوق کی پوری طرح تنفیذ پاکستان میں نہیں ہو رہی۔ اسی طرح شہری اور سیاسی حقوق جو ہے تشدد سے بچاؤ کا بھی حق انسانوں کو دیتا ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے تشدد کو ممنوع اور حرام قرار دینا اور تشدد میں ملوث افراد اور اداروں کے لیے سزائیں تجویز کرنے پہ اس بارے میں کوئی قانون نہیں ہے۔ سو معاہدے کا یہ حصہ سرے سے ہمارے پاکستان میں نافذ نہیں ہو پاتا قانون نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح جبری گمشدگیاں ایک پہلو ہے جو اس معاہدے میں ڈسکس کیا گیا ہے، وہ بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی قانون ہونا چاہیے جبری گمشدگیوں کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو انفارچونیٹلی پاکستان میں ان معاہدے کے تحت اس معاہدے کے مطابق جبری گمشدگیوں کو ڈیل کرنے کے لیے بھی کوئی قانون نہیں ہے۔ ڈیو پروسیس پہ بہت زیادہ قوانین ہیں، شفافیت کے ساتھ مقدمہ کو چلانا، مقدمے کو بڑھانا، یہ جو تمام حقوق ہیں اس پہ ہمارا کرمنل پروسیجرز اور کرمنل لاز اور کورٹ رولز اینڈ ریگولیشن بے تحاشا ہیں۔ سو بعض پہلو جو ہیں وہ شہری اور سیاسی حقوق کی اچھی طرح ان کا نفاذ پاکستان میں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں قوانین ہیں۔ بعض پہلو شہری اور سیاسی حقوق کے وہ تشنہ ہیں کیونکہ یا تو قوانین جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں وہ فالٹی ہیں یا سرے سے پائے نہیں جاتے۔ سو